بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا دونوں کی نعمتوں سے نوازے۔ تو چلیے آج جو ہم نے شروع کرنا ہے اس سٹوری کا نام ہے رفاقتوں کے موسم بائے فاقرہ جبیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا اماں بی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ 3 جوان جہان لڑکیاں تھیں اس گھر میں، تینوں کی تینوں بے حد سگھڑ، سلیقہ شار، باتمیز، گھریلو امور میں طاق، ماں کی فرما بردار، حسن میں بے مثال۔ اس کے باوجود اماں بی کو ان کے رنگ ڈھنگ ایک آنکھ نہیں پاتے تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک شکایت، نئے سے نیا شکوہ۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آج کل کی نسل اتنی نازک مزاج، اتنی آرام طلب اور اتنی فراغت پسند کیوں ہے۔ اور اماں بی کی سمجھ میں تو وہ مسئلے مسائل بھی نہیں آ سکے تھے جنہیں حل کرنے کے لیے وہ تینوں ہمہ وقت سر جوڑے کمرے میں گھسی رہتی تھیں۔ کمرے میں نہ تو ٹی وی VCR کی سہولت تھی، نہ ڈش کیبل کی خرافات۔ لے دے کر ایک منا سا ریڈیو رہ گیا تھا ابا مرحوم کا، بیچارہ آج تک ساتھ دے رہا تھا۔ خبریں، گانے، بہنوں کی محفل، ڈرامے اور رات گئے تک غزلوں کے پروگرام۔ سارا دن بیچارے کو آرام کا وقت کہاں ملتا تھا۔ اپنی زبانیں پٹر پٹر چل رہی ہوں تب بھی کہیں نہ کہیں پس منظر میں بجتا ہی رہتا، ہانڈی پک رہی ہے، ریڈیو چل رہا ہے۔ تم سنگ نینا لاگے، اب چاہے ہانڈی ہی کیوں نہ لاگے، گانا پورا سنا جائے گا۔ دل کا کھلونا ہائے ٹوٹ گیا، کھلونے کے ساتھ ساتھ برتن بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ اماں ہول رہی ہیں اور ریڈیو چل رہا ہے۔ کتابوں، اسکولوں کو عرصہ ہوا خداحافظ کہہ چکی تھیں، پھر بھی جانے کیا بات تھی کہ صبح سے شام تک ایک ہی کمرے میں ایک ہی پلنگ پر سر جوڑے بیٹھی رہتی۔ او ہو، آخر کون سی باتیں ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اماں بی کو اپنی تینوں بیٹیوں کی یہ سرگرمیاں ایک آنکھ نہ پاتی تھیں۔ اللہ جانے کن گھروں میں جا کر آگ لگائیں گی۔ رنگ ڈھنگ تو ایسے ہیں کہ اگلے ہی دن چٹیا سے پکڑ کے گھر سے باہر کر دیں گی۔ من کرتے کمرے سے باہر، بھن بھن کرتے ہی کمرے کے اندر۔ ذرا ذرا فکر نہیں، جاتے موسم کے کپڑے لتے سنبھالنے ہیں، آتے موسم کے بستر کپڑے نکالنے ہیں۔ میں نہ ہوں تو گرمیاں بھی جاڑے کے بستروں میں ہی نکل جائیں۔ اماں بڑبڑاتی جاتی، پھر بھگ جگ کر خاموش ہو رہتی۔ مگر کب تک؟ کہیں کوئی کمی کجی نظر آئی اور ان کا الارم دوبارہ بجنے لگتا۔ لڑکیاں بیزار ہو جاتی۔ اماں تو بس لمحہ بھر کو محفل برخاست کر دی جاتی۔ زیب النساء سب سے بڑی تھی، وہ باورچی خانے میں گھس جاتی۔ الماریاں صاف ستھری، ڈبے ترتیب سے رکھے، برتن دھلے ہوئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تو ہے۔ لو یہ ذرا سا خشک آٹا چولہے پر گرا رہ گیا اور اماں کی شکایتیں شروع۔ وہ گیلا کپڑا لے کر چولہا رگڑنے بیٹھ جاتی۔ منجلی مہرالنساء صفائی پر مامور تھی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے آنکھیں کھول کھول کر کمروں کا جائزہ لیتی۔ بستروں کی چادریں دھلی دھلائی، بے شکن، تکیوں کے غلاف بے داغ، کشن اپنی جگہ، فرنیچر جھاڑا ہوا، سرخ برآمدے نکھرے ستھرے، صحن دھلا دھلایا۔ اور کیا چاہیے اماں کو؟ وہ چڑ جاتی۔ تب ہی نگاہ چھت پر جاتی۔ لو یہ ذرا سا جالا ایک مکڑی بھی مشکل سے سما پائے۔ جب ہی تو اماں کی بڑبڑاہٹیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی، وہ لپک جھپک ڈنڈا لے کر جالے اتارنے لگتی، پھر اماں کی اینک زبردستی اتار کر ناک پر رکھ لیتی۔ دیکھوں تو صحیح اس جادوئی اینک کا کمال، سامنے کھڑا بندہ دکھائی دے نہ دے، جالے ضرور دکھا دیتی ہے کمبخت۔ چھوٹی نور العین تھی، اسے خوب خبر ہوتی تھی کہ آج کن معاملات میں سستی دکھائی ہے، سو بھاگم بھاگ چوزوں کے ڈربے تک جاتی، دانا پانی ڈالا، مرغیوں کے نیچے سے انڈے نکالے، چڑیوں کا کٹورا پانی سے بھرا اور دوڑ لگا کر پھر کمرے میں۔ جلے تو جلاؤ گوری، بڑی دونوں ریڈیو سے چپکی ہوتی، وہ بھی شریک راگ ہو جاتی۔ جلے تو جلاؤ گوری، نیرہ نور جی جان سے گاتی رہتی، اماں جی جان سے جلتی رہتی۔ اس موئے ریڈیو کو چولہے میں نہ جلایا تو میرا نام بھی قمر النساء نہیں۔ شام ڈھلنے کو تھی، اماں نے رات کے لیے دال چاول بنانے نہ دیے تو مہرو نے ضد میں آ کے کدو کا رائتا بھی نہ بنایا۔ زیبی نے ریڈیو کھولا اور چچن شاشلک کی ترتیب لکھنے لگی۔ اینی بیچاری الجھے ہوئے ریشم کا گچھا سامنے رکھے لبالب بھری آنکھوں سے دونوں بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں؟ سارا قصور تو خود ان کا اپنا ہی تھا۔ اماں کڑھائی کا ٹانکا سکھانے پر بزید تھیں اور وہ نہ سیکھنے پر۔ بچ نکلنے کی کوئی کوشش برابر ثابت نہ ہوئی تو لے کر ان سب دھاگوں کا گچھا مچھا بنا دیا۔ اماں کے دھموکوں نے تو کمر سینکی ہی، الٹا آنتیں بھی گلے پڑ گئیں۔ اب روحانسی بیٹھی اپنا کیا بھگت رہی تھی، مہرو کن اکھیوں سے اماں کو دیکھتے ہوئے ان کے تمام چوزوں کو یکے بعد دیگرے ہاتھوں میں تول رہی تھی۔ تجھے رب نے بنایا کس لیے؟ وہ ایک چوزے کو آنکھوں کے سامنے نچا رہی تھی۔
اماں ہری مرچیں پیس رہی تھیں، ان کے انداز سے پہچان لیتی تو ہری مرچوں کے ساتھ اس کا ملیدہ بھی لمحوں میں بن جاتا۔ تب ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ گلابی شام کے سکوت میں دھما دھم دھمال ڈالتا ڈنڈا پل بھر کے لیے ساکت ہوا۔ دروازہ بجا ہے۔ انہوں نے گردن موڑ کر چھوٹی کو دیکھا۔ ظاہر ہے اتنی زور زور سے کان تو نہیں بج سکتے، وہ جلی بھنی بیٹھی تھی۔ دستک دوبارہ ہوئی تھی۔ اماں اٹھ کر دیوڑی تک گئیں تو مہرو سب سے تگڑا چوزا لے کر کمرے کی طرف بھاگی۔ زیبی، چچن شاشلک کے لیے کتنا چکن درکار ہے؟ زیبی نے حیرت سے اسے دیکھ کر معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ مطلب جیتا جاتا چکن تمہارے سامنے ہے، اب بھی مطلب پوچھ رہی ہو؟ مہرو کے معنی خیز انداز پر اس نے مارے حیرت کے آنکھیں پھاڑیں۔ اماں نے پوچھا تو؟ بلی کھا گئی۔ مہرو بھی اپنے نام کی بس ایک ہی تھی۔ ذبح کون کرے گا؟ کہو تو ابھی گردن مڑوڑ دوں۔ مہرو نے دلار سے چوزے کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ مہرو، زیبی، عقب سے ماں کی آواز سور اسرافیل بن کر گونجی تھی۔ دل کانپا، ہاتھ لرزے، بانکا چکن ہاتھ سے نکلا، امی کے کندھے پہ سوار ہوا اور ان کے پیچھے کھڑے اجنبی کے قدموں میں گھڑی پر لوٹا اور یہ جا وہ جا۔ مہرو تھوک نکلتی، کھنکارتی، اماں سے نظریں چراتی، بمشکل سلام کہتی برابر سے نکلتی چلی گئی۔ زیبی گھبرا کر اٹھی۔ گود میں رکھا ریڈیو دھڑام سے نیچے جا گرا۔ چاہے میرا دل لے لے، چاہے میری جان لے لے۔ وہ ریڈیو اٹھانے کو جھکی تب تک مردانہ جوتے قریب آ چکے تھے، تو جھٹ کھڑے ہو کر سلام داغا اور اگلے پل کمرے سے باہر۔ ارے بھاڑ میں گیا تیرا دل، جھوٹی، ارے او چھوٹی۔ اماں نے ادھر ادھر ہاتھ مارے، ریڈیو بند کرنے میں ناکام رہیں تو جھلا کر نور العین کو پکارنے لگیں۔ کشمش اور ناریل بھرا انڈوں کا حلوہ، اناردانے کی چٹنی، کدو کا رائکا اور بھنا ہوا چوزا میری قسمت میں تو نہیں شاید۔ مہرو کے غم کا کوئی مداوا نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں ٹرے سجا رہی تھی، منہ سے رال ٹپک رہی تھی، آنکھ سے آنسو۔ کبھی جو ہماری خواہش پہ کوئی مرغی چوزا ذبح ہوا ہو۔ مہمان اچھے ہیں، جی بھر کے مزے لیں گے۔ وہ باورچی خانے کے فرش پر دھرنا مارے بیٹھی تھی۔ زیبی کئی بار کھانے کے لیے کہہ چکی، مگر وہ احتجاج کے ساتھ انتظار بھی کر رہی تھی۔ ہمارے لیے یہی رہ گیا ہے کیا؟ رائتا، اور وہ بھی کدو کا۔ برتن واپس آنے دو تب ہی کچھ کھاؤں گی۔ اللہ اللہ کر کے برتن واپس آئے۔ مہمان کی صحت دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اتنا کچھ کھا جائے گا۔ حلوے کی پلیٹ بالکل خالی، چٹنی ندارت، رائتا جوں کا توں، اور سالن بھی کچھ نہ کچھ موجود۔ مہرو نے جھٹ سے نکال کر روٹی نکالی، مگر اماں اس سے بھی تیز۔ سالن کا ڈونگا فوراً ہی الگ سے ڈھانپ دیا۔ یہ صبح ناشتے میں اس کے کام آئے گا۔ مہرو کے پتنگے لگ گئے۔ ہمارے لیے کیا؟ یہ ہی کدو کا رائتا؟ نہیں نہیں، اس نے جلالی انداز میں شرکن گربن آنکھیں گھمائیں۔ اماں فوراً سے بیشتر میری روٹی پہ سالن ڈال دیں، ورنہ بلی رات کو سارا سالن کھا گئی تو مجھ سے مت کہیے گا۔ اماں نے غصے سے اسے دیکھا، ایک ہی نظر میں تیور بھانپ گئیں۔ زیبی اور اینی صبر شکر کے ساتھ کھانا کھائے بیٹھی تھیں۔ میری یہ دونوں بیٹیاں، اتنی صابر شاکر، اور یہ جگہ ہٹکا پکا۔ اماں نے ڈونگا اٹھا کے اس کے سامنے پٹکا اور خود باہر نکل گئیں۔ مہرو کی ندیدی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لمحہ بلمحہ گہری ہوتی چلی گئی۔ اماں کی مرحومہ خالہ زاد کا یتیم و یسیر بیٹا المعروف و معروف حسن بدستور سو رہا تھا۔ ناشتہ کب کا تیار تھا؟ 2 انڈوں کا آملیٹ، بناسپتی گھی میں تلے پراٹھے اور 1 عدد دہی کی پیالی۔ مہرو کو اس ناشتے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، سو اپنے حصے کے سارے کام نپٹاتی چلی جا رہی تھی۔ فرش پہ پہنچا، فرنیچر کی جھاڑ پونچھ، باورچی خانے کے کوڑے دان کی دھلائی، کالی دیگچیوں کی رگڑائی۔ زیبی باورچی خانے میں ناشتہ گرم کرتے کرتے تھک گئی تو اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ اماں مرغیوں کے لیے خوراک تیار کر رہی تھی۔ اینی گملوں کی گوڈی میں مصروف۔ دن خوب روشن اور چمکیلا تھا۔ مہرو فارغ ہوتے ہی ریڈیو لے کر بیٹھ گئی۔ پرسکون ماحول، صاف ستھرا کمرہ، فراغت کا شدید احساس اور من پسند گانے۔ میں بن پتنگ اڑی جاؤں رے، ہوا کے سنگ لہراؤں رے۔ ابھی تو پرواز ڈھنگ سے شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ اماں نے ایک جھٹکے سے ڈور کھینچ لی۔ ناشتہ گرم کر دو، معروف حسن اٹھ گیا ہے۔ اف، کیسی بدمزہ ہوئی تھی۔ کیا ہوتا جو موصوف پل بھر پہلے اٹھ جاتے، یا پھر بعد میں۔ وہ خراب موڈ کے ساتھ اٹھ کر ناشتہ گرم کرنے لگی۔ دوپہر میں بھی کچھ یہی حال رہا۔ تازہ سبزی بنائی، پھلکے تک ڈال دیے، مگر ہوتے ہوتے سپہر بھی ڈھل گئی۔ اماں پریشان، لڑکیاں موترس۔ ایسے نخرے ہم سے نہیں برداشت ہوتے۔
ایک تو مہمان کی خاطر اماں کی بھیجا سکتی، اس پر خود مہمانی کا غیر ذمہ دارانہ رویہ۔ ہم پہ تو ہزار پابندیاں ہیں، اونچی آواز میں بات نہ کرو، وقت بے وقت ریڈیو نہ چلے، چائے کھانے میں رتی برابر دیر نہ ہو، اور موصوف پر کوئی قدغن نہیں، مہاراجا کہیں کا۔ مہرو جٹ ایک پرچہ لکھنے بیٹھ گئی۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، شام کی چائے، سب کے اوقات مقررہ، گھر میں داخلے کا وقت، کمرے میں رہنے کے آداب۔ مہرو لکھتی جا رہی تھی، باقی دونوں کھیکھی کرتی اس پر جھکی بیٹھی تھیں۔ صبح کمرے سے بھیگا تولیا، گندے سلیپر اتارے گئے، کپڑے ہٹانے پہ مہرو قطعاً راضی نہ ہوئی۔ لڑ بھڑ کر اماں کو ہی اس کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنا پڑیں، سو بہت سوچ سمجھ کے سارے اصول و ضوابط تحریر کیے گئے۔ زیبی اور اینی اس مارکے پر پوری طرح شریک تھیں۔ اماں کی طرف سے البتہ خوب رازداری برتی گئی تھی۔ وہ جانے کیوں جی جان سے مہمان کی خدمت کرنا چاہ رہی تھیں۔ اس کے میلے کپڑے دھو کر پھیلا دیے۔ جب تک اس نے گھر میں قدم نہیں رکھا، اس نے 20 چکر دروازے کے لگا ڈالے تھے۔ لڑکیوں کو کسی غیر کے لیے ان کی یہ فکر مندی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ شام کو وہ گھر میں داخل ہوا، خوب تھکا ہارا پریشان۔ وہ اپنا تبادلہ واپس شہر میں کروانا چاہتا تھا۔ ساری بھاگ دوڑ اسی چکر میں تھی۔ صبح دفتر میں، شام کو افسرانے بالا کے ہاں حاضری، کبھی اس کو درخواست دے، کبھی اس تک فائل پہنچا۔ اف، نوکریوں کے 100 بکھیڑے۔ کام بنا؟ اماں کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ اترے چہرے پر کیسا پیار آ رہا تھا انہیں۔ اسے ماں میسر نہیں، مجھے بیٹا، واہ قدرت! دل میں آتے خیالات جھٹک کر اسے خوب تسلی والا دلاسا دیا۔ جھولیاں بھر بھر دعائیں۔ اتنی محبت پا کر اس کا نا امید دل ایک بار پھر پر امید ہو گیا۔ کل 1-2 لوگوں سے ملنا ہے، آپ دعا کیجئے کہ کام بن جائے۔ اور اماں برسات کے بادل کی طرح اپنی دعائیں بے دریغ اس پر نچھاور کرتی رہیں۔ ذرا دیر میں وہ بھی چہکنے لگا۔ کھانا کھا کر آیا تھا۔ اینی چائے دینے گئی تو خواہ مخواہ اس کی چپٹی سی ناک کو نشانہ بنانے لگی۔ لگتا ہے بچپن میں ناک کے بل گری تھی، کہیں کوئی جاپانی اٹھا کر ہی نہ لے جائے۔ ارے خواہ مخواہ! اینی بری طرح جھینپی۔ تو ذرا سچ سچ بتاؤ، یہ جاپانی ناک کتنے میں لگوائی؟ آپ بھی تو بتائیے کہ یہ ہاتھی جیسے کان، چوہے کی دم جیسی مونچھیں۔ اے اماں گڑبڑا گئیں۔ معروف حسن نے چھت پھاڑ کہکہ لگایا۔ ایسی منہ پھٹ لڑکی! اماں کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ اینی بکٹر بھاگ کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ وہاں مہرو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں اتنا فری ہونے کی، خواہ مخواہ سر پہ چڑھنے لگے گا۔ اینی بیچاری شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ رات کے کھانے تک بامشکل انتظار کیا گیا۔ جوں ہی معروف حسن نے کھانا کھایا اور اماں نماز میں مصروف ہوئیں، وہ تینوں جھپاک سے کمرے میں جا گھسیں۔ معروف حسن اپنی ہی سوچوں میں غلطاں و پیچا تھا۔ ہلکی سی کھنکھار پر پہلے آنکھیں کھولیں اور پھر سٹ پٹا کر اٹھ بیٹھا۔ تینوں حسینائیں خطرناک تیور لیے اس کے سر پر کھڑی تھیں، شکلیں دلبرانہ، انداز جارحانہ۔ آپ یہاں آئے کس لیے؟ اور وہ تو یہ بھی نہ کہہ سکا تھا کہ آپ نے بلایا اس لیے۔ سنگین ترین غلطیوں کی ایک طویل فہرست سامنے تھی، جو صرف اور صرف سفر کی تھکاوٹ کے سبب دیر تک سونے اور پھر وقت پر دفتر پہنچنے کی جلدی کے باعث اس سے سرزد ہوئی تھی۔ اس نے 1000 دلیل و صفائی سے کام لینا چاہا، مگر وہاں کوئی سننے کو تیار ہوتا تب نہ۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ چپ چاپ فرد جرم سنتا رہا۔ آخر میں ایک ہدایت نامہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہایت نزاکت سے لہرایا گیا، جسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ وقتاً فوقتاً نگاہ اٹھا کر ان تینوں کو بھی دیکھتا رہا۔ جابر حکمرانوں کی سلطنت میں ان کی رضا و پسندیدگی کے بغیر خیمہ زن ہو کر کس قیامت کو دعوت دی تھی اس نے؟ اس کا اندازہ ان کے چہروں پر پھیلے کھوت برے ناگوار تاثرات کو دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا تھا۔ نہایت صبر و تحمل سے ہدایت نامہ پڑھ کر ادب و احترام سے تہہ کر کے جیب میں رکھا اور پھر اگلے ہی پل جیسے تو حکم کرے ویسے میرا دل دھڑکے کے مصادق اٹھ کر اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ غلطی کی جو گھریلو ماحول کی تلاش میں یہاں چلا آیا، ورنہ شہر میں ہوٹلوں کی کیا کمی؟ کس آرام سے کہہ کر وہ چلنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ تینوں منہ کھلے ہکا بکا کھڑی رہ گئیں۔ یہ سب تو ان کی پلاننگ میں نہ تھا۔ کچھ سبق سکھانا مقصود تھا اور بس۔ زیبی کی ساری جرت، مہرو کی ساری بہادری دھری کی دھری رہ گئی۔ اینی بھی گڑبڑا گئی۔ اماں تو جان نکال لیں گی، اس نے ساکت کھڑی بہنوں کو جھنجھوڑا۔ دیکھیے یہ صرف مذاق، رہنے دیجیے، رکیے نا، ہم تو بس یوں ہی۔ زیبی من منائی۔ اینی نے بھی منت کی۔ اوفو، کہہ دیا نا مذاق کر رہے تھے۔ مہرو نے پاؤں پٹکے، پھر قمیض کی اوپری جیب میں پھڑپھڑاتا کاغذ جھپٹنے کو ہاتھ بڑھایا، جسے بس ادے احترام کلائی سے تھام کر پیچھے ہٹا دیا گیا۔ بری بات۔
उफ, वो पाँव पटकती बाहर निकल गई। बदतमीज आदमी, ख्वामखा बात का बतंगड़ बना रहे थे। एक बार वो कागज हाथ में जाता, फिर जाता जहन्नुम में मेरी बला से। दूसरे कमरे में आकर सरतापा चादर तान ली। अंदर ही अंदर डर रही थी। अम्मा को तो मौका चाहिए डांटने का। वो जैबी और एनी की मुंतजिर थी। दिल ही दिल में जल तो जलाल तो का विर्द पड़ रही थी। चंद घड़ियां गुजरी, कुछ वक्त बीता। उसने धीरे से चादर खिसकाई। कमरे में कोई ना था। चादर हटाई, दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा नमाज खत्म कर चुकी थी और अब मारूफ हसन के कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। उसने चुपके से दरवाजे पे लटकता पर्दा हटाकर अंदर झांका। अम्मा सामने वाली चारपाई पर बैठी हुई थी। इनके अकब में जैबी दुबकी बैठी थी। एनी मारूफ हसन की बातों से लाल पीली हो रही थी। उफ, ये दोनों अभी निकल आए कमरे से तो मैं होश ठिकाने लगा दूं। वो पर्दा छोड़कर दांत पीसती वापस कमरे में आ गई। उनका इंतजार करते करते बहुत सा वक्त बीत गया। फिर जहन पर गुबार सा छाने लगा। सोने से कुछ लम्हे कमरे में खटर पटर की आवाजें हुई। इतने अच्छे हैं मारूफ भाई, मैं इन्हें कभी यहाँ से ना जाने दूंगी। एनी की आवाज बहुत दूर से आई थी। उसे झाड़ने के लिए मेहरू ने जुबान हिलानी चाही, मगर नींद का गलबा शदीद था। वो करवट बदलकर गहरी नींद सो गई। मेहरू की नाराजगी का डर था, सो अगली सुबह जैबी और एनी ने इसे कई कहानियां सुना डाली। अम्मा अचानक आ गई थी। बामुश्किल उसने अपना मूड दुरुस्त किया। वक्त बे वक्त चाय पिलाने का वादा, रेडियो सुनने की फरमाइश, पल भर में सारी शर्तें मनवा ली उसने। फिर कहा तबादला होते ही चला जाऊंगा। जितने दिन यहाँ हूँ बर्दाश्त कर लें। मेहरू, हमने भी ज्यादती की। मेहमान तो मेहमान ही होता है ना, ख्वाह कैसा ही हो। अच्छा छोड़ो, दफा करो। जेबी ने उसका फूला हुआ मुंह देखकर बात ही बदल डाली। कुछ देर बाद सब अपने कामों में जुट गईं। मारूफ हसन की अदम मौजूदगी में मेहरू उसके कमरे की सफाई सुथराई के लिए आई तो धक से रह गई। हर चीज समेट कर रखी हुई, बिस्तर तय किया हुआ, चादर बिछी हुई, कपड़े खोंटी पर, कंगा, शीशा, परफ्यूम, साइड टेबल पर बिल तरतीब, और सामने की दीवार के ऐन वस्त पे लटकता हुआ हदायतनामा। मेहरू चकरा कर रह गई। अम्मा ने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, मगर अनपढ़ भी ना थी। अखबार की सुर्खियां तो पढ़ ही लेती थी। और फिर ये हदायतनामा ऐसी फसीह बलीग उर्दू में ना लिखा गया था कि उनकी समझ से ही बालातर होता। वो दांत पीसती लपक झपक आगे बढ़ी। कुर्सी पे तपाई, तपाई पे खुद। एक झटके से कागज खींचा तो दूसरे झटके पे खुद नीचे, तपाई ऊपर। आ, तेज चीख खलक से बरामद हुई। एन उसी वक्त कोई पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। ये क्या हो रहा है? किस इत्मीनान से पूछा गया था। गोया जो कुछ हो रहा है इरादतन हो रहा है, और मेहरू ने लाख कोशिश कर डाली कि किसी न किसी तरह बेहोश ही हो जाए, और कुछ नहीं तो बेपनाह शर्मिंदगी के जेरे असर ही सही। मगर ये ना होना था, ना हुआ। उल्टा उसी ने तसल्ली के दो बोल कहते हुए तपाई उसके ऊपर से हटाई। तब कहीं जाकर वो उठकर लंगड़ाते हुए भागने के काबिल हो सकी थी। हो मेरा बाबू छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंग रंगीला, मैं तो नाचूंगी। रेडियो बज रहा था और मेहरू वाकई सुबह से एक टांग पर नाचती फिर रही थी। लेकिन वजह हरगिज वो ना थी जो मुगनिया बता रही थी। बस एक घुटना चोट लगने पर सूज गया था और अब किसी पल चैन ना लेने दे रहा था। मारूफ हसन ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ दवा लाकर देने की ऑफर की, जिसे अम्मा ने बड़ी सहूलत से रद्द कर दिया। तेल की मालिश से आराम आ जाएगा। उन्होंने खुद तेल नीम गर्म करके घुटने पर मालिश की और फिर कपड़ा लपेटकर आराम की ताकीद करने लगी। वो सहन में बिछी चारपाई पे ही दुपट्टा तान कर लेट गई। अजब उदास सी शाम थी, और ऐसी शाम में हमेशा अब्बू चुपके से उसकी याद में चले आते। कुछ महरूमियों का एहसास ध्यान का दर खटखटाता था। कुछ ख्वाहिशें दामन पकड़कर खींचती थीं। दुपट्टे की ओट में बेआवाज आंसू बहाने और दिमाग पर छाई गनूदगी के बावजूद वह चिड़ियों की चचर चूं को बगौर सुनती रही। मुर्गी के नौज़ायदा बच्चों की मासूम सवालिया चूं चूं, बाहर गली में सब्जी वाले की पुकारें, और उससे कुछ दूर कटी पतंग के पीछे भागते दौड़ते बच्चों की चीखों पुकार। वो बहुत देर तक यूं ही लेटी नीम गर्म मौसम का मजा लेती रही। सब्जी वाला दरवाजे के ऐन सामने आ गया। भूंडी आवाज में रोज की रटी रटाई सब्जियों की दीवाना वार आवाजें लगाए जा रहा था। अम्मा टोकरी उठाए बाहर निकल गई। उसने जरा सा पल्लू चेहरे से खिसकाया। शाम का नारंगी रंग फीका पड़ गया था। कुछ ही देर में आसमान के किनारे स्याह पड़ने वाले थे। बावर्ची खाने में जैबी हंडिया बनाने की इब्तदाई तैयारियों में मगन थी। रेडियो पास ही धरा था। मेहरू ने कुछ सुनने की कोशिश की, मगर आवाज बहुत धीमी थी। एनी उसके करीब से चप्पल घसीटती गुजरी और चूल्हों को डरबे की तरफ घेर कर ले जाने लगी।
मेहरू जेबी के पास जाने के लिए उठने वाली थी कि देवड़ी में अम्मा के साथ साथ गप्पे हाँकता मारूफ हसन भी सहन में दाखिल हुआ। खुदा जाने क्या किस्सा सुना रहा था। तो पुरसुकून नदी में कोई पत्थर आन गिरा शायद। वो दोबारा से अकड़ों लेट गई। अब लंगड़ाती हुई चलती तो घंटे बाद ही बावर्ची खाने में पहुंच पाती। अपना मजाक थोड़ी बनवाना था, सो उसके टलने का इंतजार करने लगी। वो भी एक नंबर का बदतमीज था। कमरे में जाने की बजाय बरामदे में धरे तख्त पर ही विराजमान हो गया। उसके ऐन सामने बावर्ची खाना था। एक गुड़िया, जा जा पानी प्लेट लेकर आओ, वो एनी को पुकार रहा था। और आकर देखो जरा क्या मजे की गरम गरम कचौरियां लाया हूँ, साथ में दही की चटनी और करारे छोले। मुझे तो खबर ही ना थी जापानियों की कचौरियां इतने मजे की बनती हैं। वो बोलता जा रहा था। मैं तो समझा यहाँ सिर्फ चाकू, छुरियां और तलवारें ही बनती हैं। साफ इशारा इन्हीं की जानिब। एनी की हंसी निकल गई। मेहरू पेचोताब खाती रही। मैं अपना हिस्सा निकाल चुका, जरा किचन में अपनी आपा को भी दे आओ। हो सकता है कचौरियां खाने के बाद उनका दिल चाय पीने को हो। इस बहाने हम भी चख लेंगे कि आपके शहर में चाय कैसी बनती है। दिन रात ठोंस कर भी पता नहीं चला कि चाय कैसी बनती है। मेहरू ने नाराजगी से सर झटका। अरे हाँ भाई, वो एक बड़ी अहम दस्तावेज मैंने अपने कमरे में लटकाई थी। कहीं मिल जाती तो बाकी लोगों को भी बता देता कि सोने जागने के औकात मुकर्रर होते हैं। यूं पहरों सोकर वक्त बर्बाद करना ना भाई। आवाज में शरारत। एनी के साथ इशारों में बातें हो रही थी। मेहरू ने गुस्से से करवट बदली। उनके घुटने पर बड़ी सख्त चोट आई है, एनी ने इतला दी। चोरी की कुछ तो सजा मिलनी थी। चोरी? मेहरू एक झटके से उठ बैठी। क्या चुरा लिया हमने? वो सुर्ख आंखों से बराह रास्त घूर रही थी। मारूफ हसन ने एक नजर अम्मा को देखा। करीब ही बैठी सब्जी बना रही थी। ना होती तो वो सब कुछ गिनवा देता जो यहाँ आकर चोरी हो गया था, मगर अब गर्म चाय से उड़ती भाप पर निगाह जमाए खामोश बैठा मुस्कुराता रहा। ख्वामुखा का इल्जाम। कौन से हीरे जवाहरात साथ लेकर आए थे जो? अम्मा की निगाह उस तक आई, तेज, गुस्से से लबरेज, तंबीह करती हुई। उनको तो कुछ नहीं कहती, ख्वामखा सर पर चढ़ रहे हैं। वो रूहांसी होकर उठ गई। घुटने में दर्द का एहसास तक न रहा। बावर्ची खाने में जाकर ज़ेबी के सामने सारी भड़ास निकाली। हाँ, बाहिर अम्मा मारूफ हसन को समझा रही थी, ना उनकी आदतें खराब करो। ऊट पटांग चीज़ों का जायका मुंह को लग गया तो कल कला मुझे तंग करेंगी। और मैं तो दाल रोटी ही मुश्किल से पूरी करती हूँ। तुम भी बचत की आदत डालो। माँ बाप सर पर होते तो तुम्हें रुपये पैसे की कदर कीमत बताते। बुरे भले वक्त में काम आता है। कुछ न कुछ बचा कर रखा करो। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। बावर्ची खाने के धुले फर्श पर तीनों की महफिल जमी थी। अम्मा मोहल्ले में किसी की अयादत के लिए गई थी। मारूफ हसन भी नाश्ते के बाद जा चुका था। सो मौके से फायदा उठाते हुए ऊंची आवाज खोलकर रेडियो चलाया गया। एनी चिराग के लिए रुई की बत्तियां बना रही थी और मेहरू रुई के गाले हवा में उड़ा उड़ा कर कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा का अमली नमूना पेश कर रही थी। जेबी लालटीन का शीशा खोले रगड़ने में मसरूफ। तभी बावर्ची खाने के दरवाजे से चंद कदम पीछे कोई जोर से खनकारा। तीनों मुतवज्जा हुई। चंद लम्हों बाद मारूफ हसन दरवाजे के चौखटे में जाहिर हुआ। सामान से लदा फंदा दालें, मसाले, चीनी, घी, चावल और ना जाने क्या क्या। ये सब क्या है? मेहरू ने सवालिया नजरों से जेबी को देखा। जवाबन लाइल्मी का इजहार कंधे उचका कर किया गया। ये मारूफ हसन से इस्तफसार किया। सौदा सल्फ, राशन, परसों कचौरियाँ, कल डबल रोटी और अंडे, आज महीने भर का राशन। कोई यतीम खाना खुला है यहाँ? जी। मेहरू के खतरनाक तेवरों पर हैरान होते हुए उसने मेहरू का लाल भभूका चेहरा देखा। क्या समझा है आपने हमें? मस्कीन, लाचार, भीख मंगे? मान लिया कि गरीब हैं, बेसहारा हैं, लेकिन अपने हाथों से कमा कर खाते हैं। हरगिज़ ज़रूरत नहीं है ऐसी इमदाद की। इतने ही लैंडलॉर्ड हैं तो जाइए गली में खड़े होकर फकीरों भिखारियों में बांटिए अपना माल असबाब। गरीबों बेवाओं की झोलियां भरें। वह शोला ज्वाला बनी खड़ी थी, कमर ठोंकने को 2 अदद मशीर दाएं बाएं मौजूद। देखिए आप, मेरा मतलब ये ज्यादती हद हो गई। उसने बारहा कुछ कहने को मुंह खोला, मगर सामने तो कैंची थी। कतर कतर उसकी सारी कोशिशों के पुर्जे उड़ा गई। आखिरकार गर्दन कांधे पर गिराए, जुबान तालू से चिपकाए, हाथ बांधे खड़ा हो गया। बिजलियां कड़कती रहीं, आग बरसती रही। वहशी हसीना, जंगल क्वीन, हांगकांग की बिजलियां, बैंकॉक के शोले, पिस्तौल की ठाएं ठाएं, बंदूक की धनाधन। जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। आह भरने का मौका भी ना दे रही थी नेक वक्त।
اگر یہاں رہنے کا کرایہ اس صورت میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بخشیے۔ شہر بھرا پڑا ہے ہوٹلوں سے، جائیے سدھاریے، مگر ایسے احسان ہماری برداشت سے باہر۔ 2-4 پیسے آ جائیں تو خود کو سمجھنے لگتے ہیں، ہم بھی آن بان عزت والے لوگ ہیں۔ تھک ہار کر دھب سے فرش پر بیٹھ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ سے چند ایک آنسو ٹپک ہی پڑے۔ روتے ہیں چھم چھم نین، اجڑ گیا۔ ریڈیو کو غصے سے بند کیا۔ معروف حسن نے لمبی سانس لے کر خود کو زندوں میں شمار کیا، کولر سے لے کر چند گھونٹ کے پانی کے پیے، پھر دھیرے سے پنجوں کے بل اس کے برابر جا بیٹھا۔ شرٹ کی اوپر والی جیب سے ایک کاغذ اور کچھ رقم نکالی۔ خالہ بھی سے کہیے گا، آخر میں لکھے گئے چند سودے نہیں لا سکا، اتوار بازار سے ملے نہیں، کہیں اور سے ڈھونڈ لاؤں گا۔ ہیں؟ آنسوؤں کے اس پار در و دیوار گھوم سے گئے۔ معروف حسن کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور گود میں رکھے کچھ روپے اور سودا سلف کی وہ لسٹ بھی جو اب آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی گئی لسٹ۔ اف! وہ گھٹنوں میں منہ دے کر چہکوں پہکوں رونے لگی۔ زیبی نے مارے شرمندگی کے لالٹین کا شیشہ ہی ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اینی البتہ دوپٹہ منہ میں دبائے کھی کھی کرتی رہی۔ لگژری ولا 1 عدد، لینڈ کروزر 2 عدد، ٹی وی کم از کم 40 انچ 1 عدد، نوکر چاکر حسب ضرورت۔ ہائے، کل نہ جانے کس ترنگ میں تھی کہ اماں نے سودا سلف کی لسٹ بنانے کو کہا تو ضروری سامان کے بعد اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں اس ترتیب میں لکھی تھی۔ آج سے پہلے تو ہمیشہ اینی اور اماں ہی جاتی تھی خریداری کے لیے۔ اینی سامان بولتی جاتی، اماں اپنے سامنے تلواتی جاتی۔ کیا خبر تھی کہ معروف حسن بے دام غلام کی طرح یہ خدمات بھی سر انجام دے گا۔ ایک تو مادیت پرستی کا عظیم الشان مظاہرہ، اس پر بے وجہ کی لان تان۔ رات ہونے تک وہ منہ پھلائے آنکھیں سجائے بیٹھی رہی۔ اینی کو خواہ مخواہ سارا وقت ہنسی آتی رہی۔ زیبی پریشان تھی، مہمان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، احساس تو اسے بھی تھا۔ شام ڈھلی تو مسمی سی شکل لے کر اس کے کمرے تک آئی، غالباً چوتھی مرتبہ۔ بمشکل ہمت کر کے دروازے پر لٹکتا پردہ ذرا سا سرکا کر اندر جھانکا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نیم تاریک کمرے سے وہ دھاڑا، پردہ ایک دم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ خدا جانے کون سے شیر چیتے کھائے بیٹھا ہے، ننھا سا دل لرز گیا تھا۔ دوبارہ سے ہمت کر کے اندر داخل ہونا چاہا۔ کیا 2 گھڑی آرام کی اجازت مل جائے گی؟ روکھا پھیکا انداز۔ کریلا نیم چڑھا، صبح سے نخرا ہی ہونے میں نہیں آ رہا، ہماری بلا سے۔ معافی تلافی کا ارادہ ختم، پاؤں پٹکتے ہوئے وہیں سے واپس ہو لی۔ معروف حسن کمرے کی تاریکی میں بے وجہ ہی مسکراتا چلا گیا۔ اموا کی ڈالیوں پہ جھولا جا، اب کے ساون تو سجن گھر آ جا، اب کے ساون تو سجن گھر آ جا۔ آموں کے ڈھیر پہ بیٹھی وہ گنگنائے چلی جا رہی تھی۔ اب کے ساون تو سجن گھر آ جا، اب کے لے جی میں آ گیا۔ آستینے چڑھائے ہاتھ میں گھنڈاسا لیے وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیں؟ ایک پل کے لیے وہ بھونچکی رہ گئی، جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا، وہ چہرے پر سنجیدگی لیے اماں سے مخاطب تھا، جو اچار کے مسالہ جات کے ناپ تول میں مصروف تھی۔ وہ زیر لب لا حولا پڑتی فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ معروف حسن کے عنابی ہونٹوں پر اترتی اور پھر غائب ہوتی مسکراہٹ صرف زیبی ہی دیکھ پائی تھی۔ سر جھکا کر اپنی بے اختیار ہنسی کو روکتی وہ کڑھائی کے ٹانکے میں الجھ گئی۔ گلابی سی شام تھی، دروازے کے ساتھ والی دیوار کو ڈھانپتی بوگن ولا کے پھول ہوا میں ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ اینی مرتبان دھو کر خشک کر رہی تھی۔ سال بھر کا اچار ڈالا جا رہا تھا۔ جب جب دال چاول میسر نہ ہو، ایک بیچارہ یہی کام آتا تھا۔ ناشتے میں تو لازم تھا۔ اماں آم دھو کر سکھا چکی تھیں، بس پھانکے بنانا باقی تھی۔ معروف حسن گنڈاسا لے کر ٹکا ٹک اماں کا آم کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ پرسکون سی شام کے آنگن میں کبھی کبھی اس کا بے خوف سا قہقہا فضا میں گونجتا تو لڑکیاں چونک جاتی۔ مہرو کو یاد آ گیا، پچھلے سال وہ تینوں باری باری آم کاٹنے کا کام کر رہی تھیں، تب بھی رات کو کندھوں میں درد ہونے لگا تھا اور وہ جوان توانا پل بھر میں سارے آم ٹکانے لگا کر فارغ۔ اماں مرتبان میں مسالہ ڈالنے لگی، وہ تولیہ اٹھا کر نہانے گھس گیا۔ باہر نکلا تو عجیب فرمائش، چلیں سب گھومنے چلتے ہیں۔ اماں بے اختیار ہنس دیں۔ نہیں بیٹا، یہ کہاں نکلتی ہیں باہر، اسی لیے تو کہتا ہوں آؤٹنگ ضروری ہوتی ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ اماں کے پیش نظر حسار مصلحتیں بڑے سبھاؤ سے ٹال گئیں۔ وہ مایوس ہو کر اکیلا ہی باہر نکل گیا۔ جوں ہی دروازہ بند ہوا، اینی نے گھٹنوں میں سر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اے ہائے، کیا ہوا بچی؟ اماں گھبرا گئیں۔ زیبی نے بھاگ کر اسے باہوں میں لیا۔ مہرو زبردستی اس کا چہرہ اٹھانے لگی۔
کیا ہوا اینی، بولو نا۔ ہمارا ہمارا بھی کوئی بھائی ہوتا، ہم جیسے چاہتے اس کے ساتھ سیر پہ جاتے، بغیر کسی ڈر خوف کے۔ اوہ، اماں نے طویل سانس لی اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اللہ کے کاموں میں کس کا دخل؟ مہرو آپ دیدہ ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ زیبی دیر تک اینی کو سمجھاتی رہی۔ مہرو چولہے میں آگ جلا کر خود بھی گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہی۔ کوئی احساس تو تھا جو معروف حسن کو اس گھر میں چلتے پھرتے دیکھ کر تسکین پاتا تھا۔ اس طویل قامت کے سائے میں کھڑے ہونے کی چاہ من میں چٹکیاں سی لینے لگتی تھی۔ وہ ہوتا تو گھر بھرا بھرا سا لگتا، بے فکری ہر سانس میں ہلکورے لینے لگتی تھی۔ نہ ہوتا تو یہی گھر ویران ڈھنڈار سا محسوس ہوتا، دیواروں پر آنکھیں اگاتی، چھتوں پر اجنبی آہٹیں سانس لینے لگتی۔ کتنا عرصہ ہو گیا اسے آئے ہوئے، اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا۔ 1 مہینہ اور شاید 18 دن، اتنے تھوڑے سے دنوں میں وہ سب کے دلوں میں گھر بنا گیا تھا۔ اس نے اور دل نے تو جیسے برسوں سے ایسے ہی کسی مضبوط اپنائیت بھرے رشتے کا انتظار کیا تھا۔ وہ دھوئیں کی اٹھتی لکیر پر نگاہ جمائے خود میں محب تھی جب زیبی نے آ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بڑی زبردست سی آندھی آنے والی ہے، سارا آسمان لال سرخ ہو رہا ہے، جلدی سے اٹھ کے چیزیں سمیٹو۔ وہ گھبرا کے باورچی خانے سے باہر نکلی۔ دیواروں پہ دھلے ہوئے کپڑے ایک قطار میں پڑے تھے۔ سارا دن ڈنڈا چلا چلا کر بازو تھک گیا تھا۔ تیز ہوا کا ایک ہی جھونکا ساری محنت غارت کر دیتا۔ وہ اندھا دھند سارے کپڑے سمیٹ کر اندر رکھ آئی۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی، مٹی کی بات سے سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی۔ پل بھر میں گرد کا ایک طوفان سر پہ آ پہنچا تھا۔ اماں اچار کے مرتبان اٹھانے کو چیخ رہی تھی، زیبی آگ بجھانے کو دہائیاں دے رہی تھی، اینی مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر پاگل ہو رہی تھی۔ تب ہی دھماکے کی زوردار آواز کے ساتھ گھر کے باہر کوئی چیز گری تھی، کوئی بوسیدہ درخت یا سال خوردہ دیوار، کسی کو اندازہ نہ ہو سکا۔ تاہم اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ رہنے دو، کمرے میں چلو۔ زیبی، اینی، مہرو، میں کہتی ہوں چھوڑ دو سب چیزیں بدبختو، کوئی چیز آ کر لگے گی سر میں، وہ زور سے چلائیں۔ ایسی تاریخ آندھی تھی کہ شام میں رات کا سما بن گیا تھا۔ مہرو نے آتے آتے جگ بھر کر پانی چولہے میں انڈیلا۔ زیبی اچار کے مرتبان گھسیٹ لائی۔ اینی البتہ ماں کی گود میں گھسی ہائے میرے چوزے کا ورد کرتی رہ گئی۔ زیبی اور مہرو ایک دوسرے میں گھسی بیٹھی تھی۔ کمرے کا بند دروازہ کھٹاک کھٹاک بج رہا تھا۔ جوشیلی ہوا سارے بند توڑ ڈالنے پر آمادہ تھی۔ یا اللہ، اس بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھیو۔ بجلی بند ہو چکی تھی۔ تاریکی میں اماں کی متفکر آواز نے انہیں بھی پریشان کر دیا۔ دھیرے دھیرے ہوا کا زور کم ہوتا چلا گیا۔ دروازے کی جھرکیوں سے گیلی مٹی کی خوشبو اندر آئی۔ تب مہرو نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بارش برس رہی تھی، دھواں دھار قسم کی۔ چھت کا پرنالہ زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ لالٹین میں تیل ڈال لو، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ اماں کے کہنے پہ زیبی اور مہرو دونوں باورچی خانے میں آ گئیں۔ پورا جگ انڈیلا تھا چولہے میں، اب آگ جلانا دشوار۔ باورچی خانہ پورے کا پورا دھوئیں سے بھر گیا۔ زیبی پھونکے مارتے مہرو پر برس پڑتی۔ اینی اماں کو لے کر چوزے اکٹھے کرنے کے لیے نکلی تو پتہ چلا بی مرغی سارے بچوں کو پروں میں چھپائے ڈربے میں ہی بیٹھی ہیں۔ تب ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی، جانی پہچانی دستک۔ اینی نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باری سے بچنے کے لیے بستر کی چادر خوب اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی۔ معروف حسن کو بری طرح بارش میں بھیگے دیکھا تو کھلکھلا کر ہنس دی۔ پہلے تو دھول مٹی، پھر تیز بارش کا نوکیلا پانی، اور اب مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی کی پھوار۔ معروف حسن نے ٹھیک ٹھاک چپت اس کے سر پر لگائی۔ بھاگ جاؤ، میرے کپڑے نکال کر لاؤ۔ اسے برآمدے میں دھکیلا اور خود نہانے چل دیا۔ واپس نکلا تو باورچی خانے سمیت دونوں کمروں میں کڑوا دھواں چکراتا پھر رہا تھا۔ اینی سے چراغ مانگا، سب کھڑکیاں دروازے کھولے اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کھانا سامنے آیا تو اس میں بھی دھوئیں کا تڑکا۔ با آواز بلند کھانے کی تعریف کی، ذائقے کو سراہا۔ جواباً برتنوں کے پٹکنے کی آوازیں کمرے تک آتی رہیں۔ وہ نوالا منہ میں رکھے جی بھر کے مسکراتا رہا۔ کھانا جیسا بھی تھا اس میں گھر کا لطف موجود تھا، اور ہم بھی کس ڈنڈار سے گھر میں رہتے ہیں۔ نہ کبھی گھر میں چولہا جلا، نہ دھوئیں کی خوشبو حلق میں اتری، نہ کبھی سالن کا تڑکا مہکا۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا۔ 2 بھائی تھے، دونوں ہی چھڑے چھانٹ، بازار کے برگر، ہوٹلوں کی بریانی، گھر کے کھانوں کا مزہ عرصہ ہوا بھول چکے تھے۔
एनी ट्रे उठाकर ले गई थी और वहीं पाँव पिसार कर लेट गया। सरहाने रखे मेज पर चिराग रोशन था। नीम तारीख कमरा, दरवाजे से आती ठंडी हवा के इक्का दुक्का झोंके, होले होले बरसती बारिश, शोर मचाता बरनाला। बराबर का कमरा खाली था। सारी आवाजें बावर्ची खाने से आ रही थी। बातों की दबी दबी हंसी की, बर्तनों के आपस में टकराने की, और कभी कभी बेसाख्ता बुलंद हो जाने वाले नस्वानी कहकहे की आवाज। एक हंसते भसते घर की सारी निशानियां। औरत का वजूद ही रौनक और खुशी है। उसने करवट बदली। चारपाई होले से चरचराई थी। कहाँ देखे थे ऐसे रंग, मोहब्बत और शफकत के, दुआओं के, रूठने मनाने के, नादानियों के। और ये मेहरू। उसका खफा खफा सा चेहरा नींद भरी आंखों में उतरा तो होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसी अछूते से ख्याल में डूबा, न जाने कब वो नींद की वादियों में जा उतरा। टप टप टप। रात की किसी पहर बारिश की जलतरन करीब ही बजने लगी। उसने जरा सा किसमिसाकर करवट बदली। टप। नाक की भुनक पर कोई ठंडी सी चीज गिरी, फिर पेशानी पर। यक लगती दोनों आंखें खुल गई। अगला कतरा गिरने तक वो एक झटके से उठ बैठा। छत टपक रही थी, बल्कि जगह जगह से टपक रही थी। वो छलांग लगाकर चारपाई से उतरा, बिस्तर लपेटकर एक कोने में रखा। चिराग बुझा हुआ था। कमरे में घोर तारीखी। ठोकरे खाता बचाता बरामदे में निकल आया। यहाँ आकर एहसास हुआ बारिश एक बार फिर जोर पकड़ चुकी थी। बादलों की गरज, बिजली की चमक। छोटे से आंगन में पानी छमाछम बरसता जा रहा था। उसने आंखें मसली, फिर अंदाजे से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। पता नहीं कहाँ से मिलेगी माचिस या कोई लाइटर वगैरह। घर वालों को डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा था, मगर दूसरे कमरे से के सामने से गुजरते हुए ठठक कर रुक गया। दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। लालटेन और चिराग दोनों रोशन। अहले खाना आराम और सुकून से बेनियाज। कमरे का सारा सामान बेतरतीब। संघार में इस कमरे के वस्त में कुर्सियां पलंग पर ऊंधी पड़ी थीं। कोई धुले कपड़ों को गठरी बना रहा था, कोई किताबों की अलमारी को खाली करने पर मामूर। वो तासुफ में गिरा वहीं खड़ा रह गया। किस कदर परेशानी में थे वो सब लोग। मकान के अकब में कोई नया घर बना था। दीवार से दीवार पूरी तरह ना मिली थी। पानी बीच की दरार भरकर खस्ता मकान की बुनियादें तक हिलाए दे रहा था। छत छलनी थी, गोया दो तरफा अजाब। वो शशोपंज में खड़ा रहा। अंदर जाऊं, ना जाऊं, ऐसे वक्त में मैं क्या मदद कर सकता हूं उनकी। कुछ देर को सोचा, फिर वहीं से पलट आया। तारीख कमरे में चारपाई पर बैठा रहा। साथ के कमरे में टपकती छत के नीचे कोई बर्तन रखा गया था। बेहंगम से जलतरंग बड़ी वाजे थी। जितनी देर तक साथ के कमरे में उठक पटक होती रही, वो भी बेकरारी से करवटें बदलता रहा। फिर बड़ी देर बाद बरामदे में चारपाइयां बिछाने की आवाज आई। बारिश हल्के होते होते बिल आखिर रुक गई थी। एक हल्का सा सुकून चारों ओर फैला और वो भी ढंग से सोया। सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज पूरी तरह तुलू हो चुका था। बिजली आ गई थी और छत पर लगा पंखा मुतवाजन रफ्तार से घूम रहा था। उसने करवट बदली तो एहसास हुआ खरी चारपाई पर लेटा हुआ है। चंद लम्हे यूं ही कसलमंदी से पड़ा रहा, फिर सर उठाकर जाली के पर्दे से बाहर झांका। बाहर सुबह की गहमा गहमी जारी और सारी थी। सेहन के बीचों बीच मेहरू एक हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी, दूसरा हाथ कमर पर। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे खत्म। अरे ओ सुनती हो नूरुलैन, जरा लेकर आओ घर भर के चिराग। हम भी मांझ रगड़ कर देख लें, क्या खबर कोई छोटा मोटा जिन भूत हमारे कब्जे में आ जाए। चुटकी बजाएं और सारी धूल मट्टी गायब। जवाबन नूरुलैन तो ना बोली, अलबत्ता माँ ने उसे सख्त सुस्त कहते हुए चार बातें जरूर सुना डाली थी। सुस्त वुस्त नहीं हूँ मैं। नलके से बाल्टियां भर भर के सेहन धोने में ही कमर टूट जाती है। अब ऐसी नाजुक कमर। मरूफ हसन के कमरे में जरा सा खटका हुआ था। लब भेजकर फौरन ही शराफत का लिबादा ओढ़ लिया। वो तौलिया कंधे पर डाले बाहर निकला। चप्पल घसीटता, जमाइयां लेता। खाली बाल्टी नलके के सामने रखी। नलका चलाया और फिर कपड़े निकालने कमरे में चला गया। मेहरू ने कनखियों से देखा। यकायक ही शरारत सूझी। पानी से लबालब भरी बाल्टी बरामदे तक लाई। छपाक छपाक झाड़ू चला। मारूफ हसन वापिस आया तो बाल्टी खाली। कपड़े बाथरूम की खोंटी पे लटकाए। दोबारा से बाल्टी भरी। याद आया अभी शेव बनानी है। सामान उठाया, नीची छत के मेहमान खाने में जा घुसा। खूब दिल लगाकर शेव बनाई। झाड़ू का शोर बंद हुआ, फिर निकला, फिर बाल्टी भरी। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो झट से देवड़ी में जा पहुंचा। जाते जाते पलट कर देखा, वो बड़े मजे से तीसरी बाल्टी भी अपने कब्जे में कर रही थी। बेइख्तियार ही मुस्कुराहट लबों को छू गई। इसी मुस्कुराहट के साथ बैरूनी दरवाजा खोला तो जरा सा चौंक गया।
अपनी ही जान पहचान का आदमी था। उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, एनी से चाय का कहकर उसके पास आ बैठा। उसने छूटते ही खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो, तबादले की दरख्वास्त मंजूर हो गई। सामान बांध कर चलने की तैयारी करो। क्या? पल भर में उसका चेहरा उतर गया। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ। बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी, लेकिन तुम जानते हो हम तो यारों के यार हैं, वो जोश से बता रहा था। फिर जल्द ही जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चाय नहीं, फिर कभी। वो उजलत में बाहर निकल गया। मारूफ हसन कुर्सी पर ढह गया। अब किसका दिल चाहता था यहाँ से जाने को? उसने अपनी उंगलियों से पेशानी मस ली। बारिश की सीली सी नमी कमरे के फर्श पर चकराती फिर रही थी। नीम तारीक कमरा, ठंडी दीवारें, खिड़कियों पर लटकते जालीदार पर्दे, पलंग पर बिछी मीठे मीठे फूलों वाली साफ सुथरी चादरें, ताक में धरे चिराग, गुलदानों में सजे कागजी फूल, दीवार पे सजी मस्जिद नबवी की तस्वीर, धुंधला सा आईना। उसने एक एक चीज को नजर भर कर देखा। जी चाहा था सारी उम्र के लिए यहीं रह जाए। दरवाजे पे एनी चाय के लिए दस्तक दे रही थी। वो उठकर बाहर निकल आया। छोटी सी ट्रे में 2 कप चाय और बिस्किट। मेहमान तो चला गया है। हैं? इतनी देर तो ना हुई थी चाय बनाने में। वो हैरान हुई। नहीं, उसे जल्दी थी। मारूफ हसन की संजीदगी पर एनी कंधे उचकाती वापस पलट गई। सेहन में आया तो महरू मजे से सेहन और बरामदा चमकाए अंगूरों की बेल दुरुस्त कर रही थी। क्यों हर वक्त हर चीज को बांधने के चक्कर में रहती हो? वो उसके सर पर जाकर दृष्टि से बोला। तो दीवार के साथ बेल को बांधते हुए उसने नाराजगी से मारूफ को देखा। क्या मतलब? मासूमियत। एक यही तो बांध रही है मुझे इस घर के दरो दीवार से। वो खामखा ही चिढ़ गया। इतनी बाल्टियां तुम्हारे लिए नहीं भरी थी। जल्दी से पानी भर के गुसल खाने में रखो, मुझे देर हो रही है। किस अंदाज से हुक्म चला रहा था। कोई और वक्त होता तो मेहरू भी टका सा जवाब दे देती, मगर इस वक्त यूं बोल रहा था कि उसे इनकार में खतरा महसूस हुआ। मुंह बनाया, लेकिन नलका चलाने के साथ साथ उसने एनी के हाथ से ट्रे ली और चाय में बिस्किट डुबो डुबो कर खाता रहा। चाय के 2 कप पी लिए। अम्मा छत की मुरम्मत कर रही थी। यहाँ होती तो जरूर ही कुछ ना कुछ उगलवा लेती। चाय पीते ही वो उठा और बगैर नहाए बाहर निकल गया। मेहरू और एनी ने एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखा, फिर कंधे उचकाकर अपने अपने कामों में लग गई। शाम में वापस आया तो भी मूड खराब। खाना महज चख के वापस रख दिया। चाय से इनकार, कपड़े बगैर इस्त्री के ही पहन लिए। लड़कियां हैरान, अम्मा भी परेशान। जापानी गुड़िया परेशानी का सबब जानने को मारूफ हसन के चारों ओर चकराती फिरी। ज़ेबुन्निसा ने उसके पसंदीदा गानों पर रेडियो की आवाज़ बढ़ाकर देख ली। मेहरू के हाथ से बर्तन गिर गिर कर शोर मचाते रहे, मगर कमरे की तारीकी में कोई हलचल न मची। तब अम्मा उसके पास गईं, बालों में उंगलियां चलाईं, माथा छूकर देखा। यूं कमरे में घुस जाने की वजह पूछी। तबीयत ठीक नहीं, मुख्तसर जवाब। अम्मा को यकीन तो ना आया, बस उस पर एतबार करके बाहर आ गई। गर्मा गर्म चाय तैयार की, नमकीन बिस्किट के साथ डिस्प्रिन की गोली लेकर उसको खिलाने आ पहुंची। वो बुझा बुझा सा उठ बैठा। आंखों में सुर्खी लिए अम्मा का दिल रखने को चंद बिस्किट निकले और गोली खाकर फिर से चारपाई पर गिर गया। शाम में जरा ठंडक हुई तो उठ के घर से बाहर रात गए वापसी हुई। उसकी और अम्मा की चारपाई सेहन में होती थी और लड़कियां कमरे में। आज मेहरू को जाने क्यों हवस ज़्यादा कमरे में नींद ही ना आ रही थी। मारूफ हसन ने आकर चारपाई संभाली तो आकर अम्मा से शिकायत करने लगी। इतनी घुटन है कमरे में, इतना हब्स, हम कैसे सोएं? अम्मा के जवाब देने से कबल ही मारूफ हसन एक झटके से उठा, तकिया चादर उठाई और धप धप करता सीढ़ियां चढ़ता चला गया। हैं, इसे क्या हुआ? अम्मा एक झटके से उठ बैठी। खुदा मालूम सुबह से क्या खाए बैठा है। मेहरू चिढ़ गई। छत पर ना पंखा ना चारपाई, चार दीवारी तक तो थी नहीं। अम्मा हामती हामती सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची। चटकी चांदनी में तकिया मुंडेर पे रखे घुटनों पे मुंह दिए बैठा था। या अल्लाह, खैर, मामला क्या है? इतनी बेचैनी नाराजगी आखिर किस लिए? वो सचमुच होल गई। एक झटके से उसने सर उठाया। देख मारूफ हसन, आराम से बता दे मुझे क्या परेशानी है, वरना मैं पीट डालूंगी तुझे, समझे? किस मान भरे लहजे में डांटा था उन्होंने। मारूफ हसन चंद लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर बेख्तियार ही सिसक उठा। मुझे अपना बेटा बना ले अम्मा, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। उसके दोनों हाथ बुरी तरह जकड़ रखे थे, लहजे में इल्तिजा। माँ सदके जाए, कौन भेज रहा है तुझे? जब तक नौकरी है, जब तक तो तू यहाँ रहना चाहता है रह, तुझे कौन रोकता है?
अम्मा का दिल पसीज गया, आवाज भर गई। कितनी ही देर तक वो उसे अपने ममता भरी मोहब्बत और खलूस का यकीन दिलाती रहीं। वो आंसू पूछे शर्मिंदा शर्मिंदा सा बैठा रहा। कैसी बात कह दी थी, मुझे अपना बेटा बना ले। मालूम नहीं अम्मा समझ नहीं पाई थी या समझकर भी अनजान बन गईं। सारा वक्त मारूफ हसन की मरहूमा माँ को की अपने साथ दोस्ती और मुरब्बत के किस्से सुनाती रही। उसने भी इसी पे इत्तेफाक किया। काफी वक्त बीत गया, तब अम्मा उसे समझा बुझाकर नीचे ले आई। मेहरू बड़े मजे से मारूफ हसन की चारपाई पे इस्तराहत फरमा रही थी। अम्मा ने फौरन आगे बढ़ के उसके बाजू पे चुटकी भरी तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? हिरनी जैसी आंखें पटपटाई। जादूगरनी। मारूफ ने मुंह फेर लिया। अम्मा ने मेहरू को अपने बिस्तर पर धकेला, फिर उसके बिस्तर की सारी शिकनें दुरुस्त की। वो पहलू के बल लेट गया। फिर न जाने कितना वक्त बीत गया। रात बीत गई। हवा में मस्ती सी आ गई। आंगन में बिखरी चांदी धीरे धीरे सांस लेने लगी। तब साथ की चारपाई पर किसी ने करवट ली। चूड़ियां होले से खनकी। चारपाई चिड़चिड़ाई। बहुत देर से जागते हुए मारूफ हसन ने गर्दन घुमाकर देखा। वो अम्मा के दूसरी जानिब लेटी थी, नींद में गुम। सिर्फ अम्मा के गिर्द बाजू हमाइल बाजू दिखाई दे रहे थे। दूध या कलाई में भरी चूड़ियां, जाने किस रंग की हैं। उसने सोचा, फिर करवट बदल ली। नींद तो अब भी ना आई थी। बिस्तर से उठती कोई लतीफ सी खुशबू। मारूफ हसन को लगा वो सारी रात उसे जगाए रखेगी। सुबह मामूल के मुताबिक हुई थी। बस आज मारूफ हसन को जगाने के लिए अम्मा को कोई तरद्दुद ना करना पड़ा था। वो खुद ही सैर से आकर नहा धोकर अपने मामूल के वक्त से पहले तैयार हो चुका था। अम्मा आज नाश्ते में आमलेट बना दें। अपनी फरमाइश पर वो अम्मा के साथ साथ खुद भी चौंक गया। शुरू शुरू में हर रोज पराठे के साथ आमलेट मौजूद होता था। ब्राउन ब्राउन सा, खस्ता करारा, हरी मिर्चों का जायका लाजवाब होता था। एक दिन यूं ही जेबी को कहते सुन लिया, एनी की बच्ची, पूरे 5 रुपए का अंडा, और तुम मजे से तलकर खा गई। अम्मा ने गिन के रखे थे। 3 रोज तक मारूफ हसन के नाश्ते से मुकम्मल बेफिक्री। उसे दुख हुआ था। ख्वामख्वाह मेरे लिए इतना तरद्दुद, इतनी फिक्रमंदी। कोई कमाने वाला तो घर में था नहीं। सिलाई कढ़ाई से जरूरियात पूरी होती थी। अगली सुबह नाश्ते में आमलेट की प्लेट परे खिसका कर पराठे पर अचार रखा और मजे से खा गया। रोज आमलेट खा खा कर गर्मी हो गई है। बहाना अच्छा था। सो बाद में अचार, पराठा और चाय, कभी रात की तरकारी, और आज उसने नाश्ते की ट्रे सामने खिसकाई। खुशबूदार ऑमलेट के साथ 2 पराठे हजम किए और चाय का बड़ा सा प्याला। अम्मा उसे नाश्ते में मगन देखकर बाहर जा चुकी थी। काफी देर बाद वो बाहर निकला, साजो सामान से भरा बैग हाथ में। अम्मा एनी के साथ मुर्गियों को लहसुन खिला रही थी। जेबी कढ़ाई में जुटी हुई। मेहरू रेडियो खोले बैठी थी, पेचकस हाथ में। कितने दिनों से उसकी आवाज बंद थी। समझो कारोबार दुनिया ही मअतल होकर रह गया था। सेहन के बीच में आकर वो खंकारा। यूं ही सरसरी सी निगाह उठी, फिर जैसे उस पर ठहर सी गई। ये क्या? अम्मा का इशारा हाथ में पकड़े बैग की तरफ था। तबादला हो गया है, वापस जा रहा हूँ। बैग एक से दूसरे हाथ में मुंतकिल किया। अम्मा एक पल के लिए खामोश हो रही, फिर अपनी जगह से उठकर उस तक आई। अल्लाह सुकून आशना रखे, जहाँ भी रहो खुश रहो। तंगी तोशी में भली बुरी काटी है तुमने। दिल में गिला शिकवा मत रखना, हमसे जहाँ तक बन पाया। अम्मा शर्मिंदा मत करें, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। उसने बेकरार होकर टोक दिया। अम्मा की आंखें भर आईं। जाने क्या कशिश थी इस बच्चे में कि दिल खींचता था इसकी जानिब। इस घर में पैदा ना हुआ था, मगर इसी चारदीवारी का बासी लगता था। आगे बढ़कर प्यार भरी थपकी दी, दुआओं से नवाजा। जापानी गुड़िया की नाक ख्वामख्वाह ही सुर्ख हुई जा रही थी। जेबी धागे में आई गिरा को परेशानी से तक रही थी। रेडियो के नन्हे मुन्ने पेच बिखर गए थे। मेहरू सबकी तरफ से रुख मोड़े इन्हें खोज रही थी। मारूफ हसन ने एक अलविदाई नज़र सब पर डाली और फिर तेज तेज कदम उठाता देवड़ी पार कर गया। चारों नफूस खामोशी की चादर ओढ़े बैठे थे, लेकिन घर मुख्तलिफ आवाज़ों से गूंजता रहा। अरे जापानी गुड़िया, रात भर में तुम्हारी नाक मजीद जापानी कैसे हो गई? अरे अम्मा, चार का झंझट क्यों? आमों का मुरब्बा बनाइए, गुठलियां मैं निकाल देता हूँ। कुछ लोग कितने नखरीले, नकचिड़े और बदमिजाज होते हैं। इस घर की चाय लाजवाब, लुत्फंगेज, जिंदगी से भरपूर लहजा, खुश आवाज, अपनाइयत की चाशनी। अम्मा ने ठंडी आवाज सांस भरी और उठकर सब्जी लेने चल दी। एनी अफसुर्दा बैठी थी।
مہرو نے ریڈیو بند کرنے کے بعد چلانے کی کوشش کی، بٹن گھمائے، 2-4 دھپ لگائے، لیکن ہلکی سی کھڑک کھڑک کی آواز کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے دلی سے ریڈیو وہیں برآمدے کے تخت پر چھوڑا اور باورچی خانے میں آ کر لکڑیاں سلگانے لگی۔ معروف حسن کو گئے 2 سے 3 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک اجنبی خاتون آن وارد ہوئی۔ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ وہ دیوڑی پار کر کے صحن میں داخل ہوئی۔ زیبی اور مہرو پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ اینی اس ناآشنا چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی جو بڑی بے تکلفی سے آنگن میں کھڑی چہار جانب دیکھ رہی تھی۔ بھاگم بھاگ کمرے میں گئی، سوئی جاگی اماں کو اٹھا کر مہمان کے روبرو لا کھڑا کیا۔ پہچانا نہیں بہن؟ ماں نے بغور جائزہ لیا۔ معروف حسن نے بھیجا ہے، دیوار سے دیوار ملی ہے ہمارے گھر کی۔ تعارف مختصر لیکن بڑا اہم۔ اماں انہیں کمرے میں لے گئیں۔ خیریت تو ہے نا؟ معروف حسن کو گئے چند روز ہی تو بیتے ہیں۔ ہاں ہاں، خیریت ہی خیریت، خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ چارپائی پہ ہلکے سبز رنگ کی جھالروں والی چادر بچھی تھی، تکیے پر پھیلائے ناچتے مور کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ میز پوش پر رنگ برنگے دھاگوں میں پھدکتی چڑیاں، دائیں بائیں جانب دیوار کے ساتھ 6 کرسیاں، ان کے اوپر مصنوعی پھولوں کی بیل دیوار پر دور تک جا رہی تھی۔ داخلی دروازے کے ساتھ 2 موڑے پڑے تھے، ان کے ساتھ چھوٹی سی میز پہ سرخ تہمد سبز کرتے میں مٹکا پکڑے مٹی کی مٹیار۔ کمرے میں لگا وال کلاک اپنی سوئیوں کی گھسی ہوئی بوسیدہ ٹک ٹک سے کمرے کی خاموشی میں لمحہ بلمحہ ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ چھت پہ گھومتے مٹیالے سے پنکھے کی ہلکی ہلکی سرسراہٹیں۔ بہت پرسکون کمرہ تھا۔ خاتون ٹانگیں سیدھی کر کے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اماں اس دوران اٹھ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد چائے کے ساتھ آمد ہوئی۔ بازار کی دہی پکوڑیاں، گھر میں بنی آلو کی ٹکیاں، میٹھے بسکٹ اور ابلے ہوئے دیسی انڈے، بھاپ اڑاتی الائچی میں پکی خوشبودار چائے۔ سفر کی تھکاوٹ پل بھر میں دور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج کے دور میں مہمان نوازی سمجھو میرے اور تمہارے جیسے سفید پوش طبقے میں ہی باقی رہ گئی ہے۔ ہماری ایک خالہ ذات لاکھوں کی کوٹھی میں رہتی ہے، نوکر چاکر روپیہ پیسہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، پھر بھی ہمیشہ خالی بوتل پر ٹرکھا دیا۔ میں تو کہوں کھانے کا لالچ کسے ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں سبھی کھاتے پیتے ہیں، یہ تو بس اپنے اپنے دل۔ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھی۔ اماں کے دل میں خدبد ہوتی رہی۔ ان کی آمد کا مقصد ابھی تک سمجھ سے باہر تھا۔ اس وقت زیبی اور مہرو بھی آ گئی۔ سلام دعا ہوئی۔ خاتون اینک کے پیچھے سے جھانکتی رہی۔ اے بہن، منجلی کون سی ہے؟ بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ خیر سے دونوں ہی بہت پیاری ماشاءاللہ مغل شہزادیوں سی۔ ان کے تو گویا منہ میں پانی بھرا جا رہا تھا۔ اماں کے اشارے پر مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تھوڑی بہت گفتگو ہوئی۔ مہرو حیران، اماں جزبز۔ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کو بٹھا لیا اپنے پاس۔ وہ تل ملاتی رہیں۔ اب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ چوری چھپے مہرو کو اٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اپنے کپ میں پڑی باقی ماندہ چائے حلق میں انڈیلنے لگی۔ مہرو اٹھ گئی۔ تب خاتون نے مدعا پیش کیا، بڑا بھائی شہر سے باہر، ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں۔ اس بچے نے بڑی ذمہ داری سونپی مجھے، میں اس کی شکر گزار اب آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ دامن پھیلائے ہماری عرض قبول کیجئے۔ بن ماں باپ کا بچہ، اس کا گھر بس جائے گا۔ ان کے لہجے کی لجاجت، نرمی، عاجزی، اماں کا دل بھر آیا۔ ہیرے موتی سے بڑھیا چیزیں گھر میں سنبھال رکھی تھیں۔ گدڑی میں لال، دیکھا بھالا لڑکا ہے۔ بچپن سے آج تک کبھی کوئی غلط بات ان دونوں بھائیوں میں نہ دیکھی ہم نے۔ پان سگریٹ تک کو بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اماں کو چپ دیکھ کے انہوں نے بات آگے بڑھائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، خیر سے میری زیبی بھی۔ نہ بہن، مہرو کی بات کرتی ہوں۔ انہوں نے ایک دم اماں کو ٹوک دیا تھا۔ لیکن زیبی مہرو سے بڑی ہے۔ اماں کی پریشانی ناحق نہ تھی۔ معروف حسن کی یہی خواہش ہے۔ مہرو کا نام لیا تھا اس نے۔ سچ پوچھو تو اتنا بے چین اور بے قرار میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آسمان پہ بنا ہے ان کا جوڑا، جو ایسی ہڑک اس کے دل میں جاگی۔ ورنہ زیبی کسی طور مہرو سے کم تو نہیں۔ اللہ کا نام لے کے رشتہ جوڑ دو۔ زیبی کے لیے میں خود کوشش۔ اماں کی آنکھیں بھر آئیں، دل بے چین ہو گیا۔ وہاں سے اٹھیں، سیدھی غسل خانے میں، رو رو کر آنکھیں لال انگارہ کر لیں۔ زیبی کیا کہے گی، کیا سوچے گی؟ اپنے ہاتھوں چھوٹی بہن کی رخصتی، دل کو کیا نہ ٹھیس پہنچے گی۔ ارمان، خواہش، خواب ہچکیاں لیتی رہیں۔
اینی نے 2 بار آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں نکلی ابھی مہمان کے لیے کھانا۔ وہ چپ سادے بیٹھی رہی، پھر منہ ہاتھ دھویا، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا، لمبی سانس بھری اور غسل خانے سے باہر نکل آئیں۔ آدھے صحن میں دھوپ بھری تھی، آدھے میں چھاؤں۔ گندم دھو کر دھوپ میں ڈالی تھی، اب پوری طرح سوکھ چکی تھی۔ اینی سے کہتی ہوں بوری میں بھر دے، پسوانے بھیج دوں۔ انہوں نے دوپٹے میں بندی گرا کھول کر پیسے گنے۔ منڈیر پہ بیٹھا کوا کائیں کائیں کیے جا رہا تھا۔ باورچی خانے میں برتنوں کی کھٹ پٹ، زیبی کی باتیں، مہرو کی کھلکھلاہٹیں، اینی کے مشورے۔ خود ہی کوئی انتظام کر بیٹھی ہیں شاید۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے دیوڑی تک آئیں، دروازے سے باہر جھانکا۔ گلی کے لڑکوں کا ٹولہ سامنے سے گزر رہا تھا۔ ایک بھلے لڑکے کو پکار کر پیسے اسے تھمائے۔ 1 کلو مٹھائی۔ خیریت خالہ جان؟ خوش دلی سے استفسار کیا گیا۔ ہاں، آنکھیں ایک بار پھر چھلکنے کو بےتاب۔ تمہاری مہرو آپا کی بات طے ہو گئی ہے۔ ٹھن نزدیک ہی کہیں زوردار آواز کے ساتھ تھالی فرش پر گری اور گول گول گھومتی ہی رہی۔ پھر یک لخت ہی کسی نے اس منحوس آواز کا گلا دبا دیا جو تیسرے دن کی دلہن کو مد بھری نیند سے بیدار کرنے جا رہی تھی، بلکہ بیدار کر کے جا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، دل زور زور سے دھڑکا، پورے بدن میں ایک لمحے کے لیے کپ کپی سی دوڑی۔ اگلے ہی پل اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس بھیانک کریہ آواز پر 1000 لعنت بھیجی اور پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ چند لمحے بیت گئے، باہر سے کھٹر پٹر کی آوازیں آئیں، آنکھیں ایک بار پھر جھٹکے سے کھلیں، پلکیں پٹ پٹائیں۔ دوسرے لمحے بستر سے نیچے اتری، چپل اڑسی، دوپٹہ گھسیٹا اور باہر کو لپکی۔ دن خوب نکھر چکا تھا۔ اماں کی نصیحتیں، ڈراوے، سکھائی پڑھائی پٹیاں سب یاد آ گئیں۔ باورچی خانے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔ تیسرے دن کے دھلا میاں محض ٹراؤزر بنیان پہنے دلہن کو اپنے ہاتھ سے بنا ناشتہ کرانے کے شوق میں آٹے سے لتڑے ہاتھ لیے اب قدرے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ وہ میں ہکلا کر آئیں بائیں شائیں ہونے لگی۔ وہ انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ شرمندگی کے اظہار کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ نہیں، ہر روز تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو بس آج ہی۔ دوسری جانب سے وضاحتی سلسلہ جاری تھا۔ چائے ابل کر چولہے پر آ رہی تھی، ٹوٹا ہوا انڈا فرش پر، پراز سے باہر سوکھے گیلے آٹے کی بہار، چینی پتی کے ڈبے کھلے ہوئے۔ او کر کے چولہا بند کرتے ہوئے ذرا سی چائے ہاتھ پر بھی گرا لی۔ اف، وہ ہاتھ دبا کر دوہرا ہو گیا اور بس اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ سونے کا کنگن چولہے چوکی میں میلا پڑ جاتا۔ اتار کر میاں کے ہاتھ میں دیا۔ زرتار دوپٹہ اتار کر اس کے کندھے پہ رکھا، چوٹی کو بل دے کے جوڑے کی شکل دی، ہاتھ منہ دھویا، قمیض کے بازو چڑھائے اور شروع ہو گئی۔ بڑے بھیا نے باورچی خانے میں جھانکا۔ میاں صاحب سرخ آنچل اوڑھے کھڑے تھے۔ بیگم صاحبہ کے نازک مہندی لگے ہاتھ فٹافٹ پراٹھوں کے بل ڈال رہے تھے۔ دوسرے چولہے پر آملیٹ بن رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے آملیٹ کی ذائقے دار خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے نہانے چل دیے۔ روز ناشتہ کہاں سے آتا تھا؟ ناشتہ کرتے ہوئے وہ معروف حسن سے پوچھ رہی تھی۔ پپو کے ہوٹل سے چائے اور پاپے، یا پھر ڈبل روٹی، یا کبھی کبھار انڈا کسی نہ کسی شکل میں بھیا کے ہاتھ سے بنا ہیں۔ وہ جو گزشتہ 2 دنوں سے ناشتے میں کباب، پراٹھے، مکھن کھا رہے ہیں اور دوپہر میں پلاؤ گوشت، وہ سب؟ اچھا وہ، اس کی حیرت پہ وہ ہنسا۔ پڑوس والی خالہ بھی کو شادی کے جوڑے بنانے کے لیے جو رقم دی تھی اس میں سے کچھ روپے بچ رہے۔ کہنے لگیں 2-4 دن کے کھانے کے کام آئیں گی۔ دلہن کو آتے ہی گھر کے کاموں میں لگا دو گے کیا؟ مجھے کہاں منظور تھا، فوراً مان گیا، اور پھر میں تو تمہیں بہت سست اور کاہل سمجھتا تھا۔ اماں بھی سارا دن چیخا کرتی تھیں۔ وہ گزشتہ کسی بات کو سوچ کر ہنسا تھا۔ مہرو برا مان گئی۔ اماں کی تو عادت تھی، حالانکہ گھرداری ہمیں گھول کر پلا چکی تھی، اتنی سی عمر میں گھر سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ کاموں سے چڑھتی تھی، اماں وہی کرانے کے درپے ہو جاتی تھی۔ میں نے بھی وہ کام کر کے نہ دیے، نہ ہی آئندہ کروانے کی امید رکھی جائے۔ عجب ڈٹائی تھی، قبل از وقت تنبیہ کی جا رہی تھی۔ معروف حسن سر جھکائے مسکرا۔ شادی کی چھٹیاں ختم ہوئیں۔ معروف حسن نیا نویلا جوڑا پہن کر مبارکبادیں وصول کرنے دفتر جا پہنچا تو مہرو نے بھی گھر کی صفائی ستھرائی کا قصد کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، 4 کمرے، ایک باورچی خانہ، ایک غسل خانہ، تازہ کلئی کیا ہوا،
گھر دن کی روشنی میں خوب چمکتا تھا تو رات کو ہلکی سی چاندنی اس کا اجلا پن برقرار رکھتی تھی۔ 2 کمروں میں اس کے جہیز کا سامان سیٹ تھا، ایک بیڈ روم، دوسرا ڈرائنگ روم، تیسرے کمرے میں کاٹ کباڑ جمع تھا، چوتھے پر یہ بڑا سا تالا جھولتا تھا۔ یہ کمرہ بڑے بھیا کا تھا۔ معروف حسن خوب سمجھا بجھا کر گیا تھا، خبردار اس کمرے کو ہاتھ بھی مت لگانا، بڑے بھیا جلالی آدمی ہیں، ایسی غلطی پر زمین و آسمان ایک کر کے تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس گھر سے نکال دیں گے۔ اس کمرے کو اپنی سلطنت کی حدود سے باہر ہی سمجھو۔ اب معلوم نہیں اس میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ، لیکن مہرو نے واقعی اس کمرے کو چھوڑ کر باقی سارا گھر شیشے کی طرح چمکا ڈالا تھا۔ جہیز کے بکسوں میں سے گلدان نکال کر میزوں پر سجائے، نقلی پھولوں کی بیلیں سفید دیواروں پر بہار دکھانے لگیں، دروازوں پر جالی دار پردے لہرا گئے۔ آہ، اپنے گھر کا سکون، آزادی، خود مختاری، کام کرنے کا مزہ ہی الگ تھا۔ نہا دھو کر فارغ ہوئی، گیلے بال تولیے سے جھٹک جھٹک کر سکھائے، دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا اور باورچی خانے میں گھس گئی۔ پیٹ پوجا کا انتظام بھی تو کرنا ہی تھا۔ اپنی ہی ترنگ میں جا کر بند الماری کے پٹ کھولے ہیں، اگلے ہی پل دھک سے رہ گئی۔ نہ دال نہ اناج، چند ایک خالی ڈبے، کچھ برتن اور نہیں، بھوک کی شدت اس صورتحال میں کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ادھر ادھر تانگ جھانک کی، نہ اچار چٹنی نہ دودھ دہی، چینی اور پتی البتہ موجود تھی، آٹے کا کنستر خالی، گھی کا ڈبہ ندارد، صبح پراٹھے خدا جانے کس مانگے تانگے کے آٹے سے بنے تھے۔ چپ چاپ ٹھس ہو کر کمرے میں آ بیٹھی۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے، 2.5، پھر بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی، سٹول پر چڑھ کر دیوار پار جھانکا۔ آنگن میں خاموشی تھی، کس کو پکاروں بلاؤں، دل میں سوچا مگر شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ اف، کیا سوچیں گے لوگ، نئی نویلی دلہن اور دیوار پر ٹنگی روٹی پانی مانگ رہی ہے۔ بے بسی سے ہاتھ ملتی واپس ہوئی، پلنگ پر گر کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند بھی کہاں آئی۔ کبھی باہر کوئی کھٹکا سنائی دیتا، کبھی معروف حسن کی گنگناہٹیں، کبھی ذرا جھپکی آئی بھی تو اماں گرج اٹھیں۔ اف معروف حسن، ایسا کیا گناہ تھا میرا جو یوں بھوکوں مار رہے ہو؟ کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی۔ یا اللہ، میری بھی کوئی ساس ہوتی، نندیں، دیور، جیٹھ، بھرا پورا گھر ہوتا تو یوں فاقے کسی نوبت تو نہ ہوتی میرے ساتھ، کونوں خدروں سے بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جاتا۔ آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھوں میں تاریکی سی اترنے لگی۔ یا اللہ، ابھی میرے مرنے کی عمر تو نہیں۔ معروف حسن تمہیں خدا سمجھے۔ سورج غروب ہونے لگا تھا، اسے اپنی زندگی کا آفتاب بھی واپسی کا سفر طے کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سیٹی پر کوئی شوق دھن بجاتا، جگمگاتی آنکھیں لیے وہ گھر میں داخل ہوا۔ آج دفتر سے گھر تک کا فاصلہ میلوں پھیل گیا تھا، حالانکہ اسے کتنی جلدی تھی گھر جانے کی۔ وہ چھوئی موئی سی نازک لڑکی بیر بہوٹی بنی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ کیا خوب رونق ہوگی گھر میں، بے آباد گلشن میں بہار، لالائے صحرائی، رنگینی چمن، عجیب تشبیہات سوچ رہی تھیں، مگر گھر میں قدم رکھا تو صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ کہاں تو وہ تصور میں روشنیوں سے جھلملاتے گھر میں اسے ادھر سے ادھر تتلی بن کر اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور کہاں برآمدے میں مریل سی زرد روشنی کو کونوں خدروں میں پہنچانے کی ناکام کوشش کرتا 60 پاور کا بلب۔ صحن میں اندھیرا تو کمروں میں گھپ اندھیرا، اور پھر سنسان سی تنہائی۔ نہ حسب توقع بیر بہوٹی سے ملاقات ہوئی، نہ کوئی تتلی بن کر آس پاس منڈلایا۔ یا اللہ، کیا افتاد آن پڑی، اس کا دل ہول گیا۔ بھاگ کر کمرے کی بتی جلائی، خالی کمرہ، کوئی وہم پھنکارا، کسی خوف نے ڈسا۔ مہرو، وہ بےقرار ہو کر پکارا، جواباً ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ مہرو، مہرو بے تابانہ انداز میں واپس پلٹا، تپائی سے گھٹنا ٹکرایا، پیر کے انگوٹھے نے دروازے کے کھلے پڑ سے ٹوکر کھائی، تب کہیں باورچی خانے میں پہنچا، دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی، وہ مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی۔ مہرو، مہرو کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ خیریت؟ ارے بھائی کچھ منہ سے پھوٹو، کیا تماشا ہے یہ؟ گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی بڑھا تو اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ جواباً وہ تڑک کر بولی، مر گئی آپ کی مہرو، کس جہنم میں چھوڑ گئے تھے مجھے؟ کس جہنم میں؟ کیا مطلب؟ ہوش میں تو ہو؟ ہوش؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں زندہ کیسے ہوں صبح سے۔ اف خدایا، اتنے گھنٹوں سے سوائے پانی کے ہچکیاں شروع آنسو ٹپا ٹپ برس رہے تھے۔
اوہ نو! معروف حسن مارے صدمے کے گنگ ہو گیا۔ ایک پل کے لیے تو جی چاہا اٹھے اور پوری قوت سے اپنا سر سامنے کی دیوار سے دے مارے۔ اب کیا بتاتا اسے؟ یہاں تو برسوں سے ہی یہی صورتحال تھی۔ گھر میں کبھی کھانا بنانے پکانے کی نوبت ہی نہ آتی تھی، اور کھانا بنتا بھی کس لیے؟ بڑے بھیا ٹھہرے صدا کے مسافر، سال کے چند دن گھر میں گزارتے، چائے بسکٹ کافی یہی ان کا لنچ تھا، یہی ڈنر۔ بہت ہوا تو بازار سے کبھی کبھار بریانی یا برگر آ جاتا، اور وہ خود ہمیشہ سے کھانے کا چور۔ صبح ناشتے میں چائے ہوٹل سے آ جاتی، دوپہر کا کھانا دفتر کی کینٹین سے، رات کو کوئی ایک آدھ پھل اس کی جیب میں ہوتا تو کھایا، پانی پیا اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ پھولوں کی شہزادی کچھ کھاتی پیتی بھی ہے۔ اوہ بیچاری مہرو! اماں بی کے گھر میں کیسی خوشحال تھی، چٹنی سلاد تازہ سبزی۔ اپنا جرم قبولتے ہوئے انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا، پانی پلایا، کمرے میں بٹھایا اور ابھی آتا ہوں کہہ کر باہر نکل گیا۔ مہرو نڈھال سی بیٹھی رہ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد واپسی ہوئی، خوب بھرا ہوا شاپر ہاتھ میں۔ تلافی کے طور پر ساری بھاگ دوڑ خود ہی کی۔ برف لا کر کولر میں ڈالی، آئس کریم کے کپ نکال کر برف میں رکھے، پلیٹیں، چمچ، گلاس، پانی۔ مہرو سوجی آنکھوں پھولے چہرے کے ساتھ پلنگ پر چوکڑی مارے بیٹھی رہی۔ گرما گرم نان، چکن ہانڈی، رائتا سلاد، کباب، وہ ازل کی بھوکی یوں شروع ہوئی جیسے کبھی دم نہ لے گی۔ پیٹ بھرا تو زبان بھی فراٹے بھرنے لگی۔ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، ہرگز معافی نہ ملے گی۔ ظالم، جابر، بھلکڑ، بے پرواہ سجن، اور جانے کیا کیا۔ معروف حسن کھسیانی ہنسی ہنستا اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ منظور، قبول، شکریہ۔ سب کھا چکنے کے بعد ٹھنڈی ٹھار آئس کریم نوش کی گئی۔ معروف حسن نے سونے کا قصد کیا۔ مہرو وضو کر کے مصلے پر آ گئی، جی بھر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دن بھر بھوکی رہی تو کیا ہوا، ایسا مزے کا کھانا، اللہ تیرا شکر۔ خوب ہل ہل کر عبادت کی، پھر آ کر معروف حسن کو جگایا، اپنی زبان درازی پر معافی طلب کی۔ پاگل! وہ نیند بھری آنکھوں سے مسکراتا کیسا اچھا لگ رہا تھا، اپنا اپنا سا۔ مہرو تا دیر اس غافل کو دیکھتی رہی، پھر چارپائی پہ آ لیٹی۔ آسمان پر پورا چاند روشن تھا۔ مہرو کو بہت گہری نیند نے آن گھیرا تھا۔ اوئی ماں، یہ سب کیا ہے؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دالیں، سبزیاں، گوشت، دودھ، چاول اور انواع قسم کے مسالہ جات۔ روفی بھائی کہہ گئے تھے کہ آج سے گھر میں چولہا جلے گا، سامان پہنچا دینا۔ کوئی نو عمر سا لڑکا بڑے اشتیاق سے اس کے مہندی رنگے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ بل اور بقیہ پیسے بھی اسے تھمائے۔ اوفو، لیکن اتنا سب کچھ، خیر ٹھیک ہے۔ اس نے لڑکے کو ٹالا، پھر سوچ میں پڑ گئی، اتنا سب کہاں رکھوں، کیسے سنبھالوں؟ الگ فکر آن پڑی۔ دالیں ڈبوں میں ڈال کر رکھ دیں، چاول اور بقیہ چیزیں بھی، 2-2.5 کلو دودھ، گوشت اور ہری بھری سبزیاں۔ ارے مجھ سے پوچھ گئے ہوتے تو لسٹ ہی بنا دیتی، 2 بندوں کا خرچہ ہی کیا ہوگا، اور یہاں محترم 1000-1500 تو خرچ کر ہی گئے ہوں گے۔ ایک پل کے لیے سوچا آس پڑوس کے کسی فریج میں رکھوا دے، پھر ایک نئی ترکیب سوجی، دیوار سے خالہ بی کو پکارا، اتنے روز سے یہاں پڑی ہوں، کوئی بی بی ابھی تک مجھ سے ملنے نہیں آئی، ذرا قریب کے 2-4 گھروں میں دعوت تو کہہ آئیں۔ ہیں، تم کیوں کرو گی دعوت؟ وہ خود بلائیں گی تم کو دعوت پہ۔ ارے نہیں نا، میں سارا انتظام کر چکی، آپ مہربانی فرمائیے۔ اس نے اصرار کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ کوئی پوچھنے بتانے والا ہی نہیں، کم عمری کی سمجھ، میاں کا پیسہ یوں ہی لٹا دے گی۔ خالہ بی نے منہ بنا کر سوچا۔ شام گئے، معروف حسن اپنی ہی ترنگ میں گھر میں گھسا، پھر ایک پل کو ٹھٹک کر رک گیا۔ ایسا اجتماع ہمارے گھر میں؟ شرکن گربن نگاہیں گھمائیں، بہت سی خواتین کے بیچ وہ بھی نظر آ گئی۔ ہلکے کاسنی رنگ کا جوڑا پہنے خوش باش لگ رہی تھی۔ کئی خواتین نے مڑ کر ایک ساتھ اسے دیکھا تو وہ انہی قدموں باہر آ گیا۔ بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے ہوٹل پر بیٹھ کر کچھ وقت بتایا۔ خواتین ایک ایک کر کے گھر سے باہر نکلیں، تب اس نے گھر کی راہ لی۔ محلے کی ایک بوڑھی بیوہ جھوٹے برتن دھو رہی تھی، ایک نو عمر لڑکی جھاڑو میں مشغول، وہ خود کرسی پر بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ مہرو، یہ کیا ہے؟ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مہرو کا دل ایک لمحے کے لیے کانپا، شاید غلطی ہو گئی، وہ اصل میں ساری چیزیں خراب ہونے کا ڈر تھا۔ ویسے بھی میں نے سوچا یہاں رہنا ہے تو کچھ تعلقات
ذرا ادھر آؤ نا، وہ روب سے کہتا کمرے میں چلا گیا۔ مہرو کی جان پہ بن آئی۔ دیکھیں کوئی ایسا خاص خرچہ تو؟ گھبرائی سی اس کے پیچھے داخل ہوئی تھی کہ اس نے جھٹ سے کلائی تھام لی۔ یہ کاسنی رنگ پہلے کبھی کیوں نہیں پہنا؟ ظالم غضب کی لگ رہی ہو۔ ہیں کاسنی رنگ؟ اس نے معروف کا چہرہ دیکھا، آنکھیں شرارت سے دمک رہی تھیں۔ ڈرامے باز، اس نے آنکھیں دکھائیں، پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ کاسنی رنگ تو میں اکثر پہنتی ہوں، ہاں یہ سبز رنگ آج پہنا ہے۔ ایک ہی بات ہے، معروف نے کندھے اچکائے۔ بڑے بھیا تبریز حسن کئی مہینے بعد گھر لوٹے تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، بہت سی نئی چیزوں کا اضافہ، صفائی ستھرائی بے مثل۔ معروف حسن گھر پر نہیں تھا اور مہرو کہیں کمرے میں۔ وہ دیر تک کھڑے آس پاس دیکھے گئے، دیواروں سے لپٹی بیلیں، کیاریوں میں موتیے اور چنبیلی کے پودے، قریب ہی صاف ستھرے کٹورے میں بھرے پانی پہ ننھی چڑیاں ٹوٹی پڑی تھیں، پھولوں کی خوشبو، چڑیوں کی چہکار، آنگن میں بندی ڈور پر پھیلے رنگین آنچل، ان کے لبوں پر بھولی بسری مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اپنی مرحومہ والدہ کی یاد آ گئی۔ ان کی زندگی میں گھر یوں ہی سجا سمرا رہتا تھا۔ معروف حسن تو بہت ہی چھوٹا تھا ان دنوں، مگر وہ خود خاصے ہوش مند تھے۔ اماں کا نین نقشہ خوب اچھی طرح یاد کیا، ان کا پیار، ان کی محبت، شفقت، انہیں یاد تھا سب ذرا ذرا۔ بہت لمبا عرصہ تھا، لیکن بالآخر یہ گھر بھی بس ہی گیا۔ وہ گرد آلود جوتے جھاڑتے پلٹے تو اسے سامنے کھڑا پایا، آنچل سر پہ رکھے، شرماتی جھجکتی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نہ جانے کیوں آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ کہے بنا اس کا سر تھپتھپایا اور جا کر اپنے کمرے کے دروازے پہ لٹکتا تالا کھولنے لگے۔ بڑے بھیا آپ خیریت سے تو رہے اتنے روز؟ ہاں خیریت رہی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں یا چائے؟ نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، انہوں نے نرمی سے انکار کیا۔ وہ واپس پلٹ آئی۔ اتنے دنوں بعد آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو۔ اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ آئے گئے والا گھر تھا، اب تو کچھ نہ کچھ بنا کر فریج میں رکھتی تھی۔ کباب نکال کر تلے، آلو کے چپس بنائے اور املی کی چٹنی کے ساتھ رکھ کر ان کے کمرے میں لے آئی۔ پہلی بار ان کے کمرے میں آئی تھی، حیران پریشان کھڑی رہی۔ اخباروں کاغذوں کے بڑے بڑے انبار، کتابیں، کمپیوٹر، ہر چیز پر منو مٹی۔ وہ بیڈ کی چادر اٹھا کر اس کے مدد سے کرسی جھاڑ رہے تھے۔ کھڑکیاں بند، سارا کمرہ گرد سے بھر گیا۔ اسے بے اختیار ہی کھانسی آ گئی۔ تب وہ چونکے۔ رہنے دیجئے بڑے بھیا، میں کر دوں گی نا۔ ہاں نہیں اس کی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کرسی سنبھال لی۔ وہ ٹرے ان کے سامنے رکھ کر باہر نکل آئی۔ اف خدایا، یہ بڑے بھیا آخر چیز کیا ہے؟ سارا دن کمرے میں گھسے رہتے ہیں، چڑیا جتنا کھاتے ہیں، رات رات بھر کمرہ روشن رہتا ہے، اور کمرہ دیکھیے جا کے دم گھٹنے لگتا ہے، پل بھر ٹھہرنا مشکل۔ وہ آنگن میں چارپائی پہ بیٹھی معروف حسن کے بالوں میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ بس شروع سے ہی ایسے ہی ہیں، اخبارات میں لکھتے دکھاتے ہیں، 4-6 مہینے کمایا اور سال بھر اڑایا۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں بول رہا تھا۔ لیکن اڑاتے کہاں ہیں؟ وہ اتنا عرصہ غائب، ملکوں پھرتے ہیں، دیس دیس کی خاک چھانتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں چین و قرار نصیب نہیں۔ یہ تو تمہارے بھاگ ہیں کہ اس بار جلد لوٹ آئے ہیں، ورنہ تو۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ مہرو بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوں بھی کوئی زندگی گزارتا ہے؟ حد ہو گئی بھئی۔ ان کے طرز زندگی سے اسے وحشت سی ہونے لگی۔ 2 روز بمشکل گزارے، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سٹور میں گھس گئی۔ کم از کم کمرہ تو ان کے رہنے کے قابل بناؤں۔ سٹور کا سب سامان ٹھکانے لگا کر کمرہ رگڑ رگڑ کر دھویا، دیواریں چھتیں صاف کی، پلنگ گھسیٹ کر وہاں تک لائی۔ اپنے کمرے میں بند بڑے بھیا پہلو پہ پہلو بدلتے رہے۔ اس لڑکی کو بھی کسی طور چین نہیں، خواہ مخواہ ہنگامہ کیے رکھتی ہے۔ وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ لکھتے لکھتے کئی بار قلم اٹھا کر میز پر پھینکا، ماتھے پر تیوریاں بڑھیں۔ اس سے کچھ کہنے سننے کو اٹھے، مگر پھر کمرے سے نکلے تو گھر کی دہلیز پار کر گئے۔ کمرہ پیچھے کھلا رہ گیا تھا۔ مہرو کی تو دلی مراد بھر آئی، جھٹ کمرے میں گھسی۔ ڈھیر ساری کتابیں بکھری پڑی تھیں، انہیں اٹھایا، جھاڑا پونچھا، دوسرے کمرے میں لے جا کر ترتیب سے اخبارات کے بنڈل بنا کر باندھے۔ ادھورے مسودے، خالی کاغذات، کیسٹیں، سی ڈیز، رسالے، زنگ آلود پستول، الماری میں بے شمار کپڑوں کا ڈھیر، جو عرصہ ہوا شاید ہی کبھی استعمال ہوئے ہوں گے، بے شمار البمز، لاتعداد تصویریں۔ یا اللہ، کتنے زمانوں سے یہ چیزیں یہاں سنبھال رکھی ہیں۔
कोई चीज उठाकर बाहर फेंक देने का तो हौसला तो ना हुआ, सो वहीं तरतीब देती रही। राइटिंग टेबल साफ शफाफ कर दी, टेबल लैंप भी टिकाने पर रख दिया। सरे शाम इन कामों से फारिग हुई, जहेज के ट्रंक खोलकर बिस्तर की अच्छी सी चादर निकालकर पलंग पर बिछाई, गुलदान सजाए और दरवाजा बंद करके खुद गुसलखाने में घुस गई। नहा धोकर निकली तो बदन टूट रहा था। यूं ही घड़ी भर के लिए चारपाई पे लेटी थी कि नींद आ गई। कुछ ही वक्त बीता था, फिर न जाने क्या हुआ, शायद बादल गरजा या बिजली कड़की या शायद कोई धमाका हुआ था। एक झटके से उसकी आंख खुल गई। किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज आई थी। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई, मगर दरवाजे पे रुक जाना पड़ा। वो बड़े भैया थे। मैं कहता हूँ ऐसी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसे मेरी चीजों को छेड़ने की। यहाँ एक वक्त में 20 चीजों की जरूरत होती है मुझे। मैं क्या हर चीज के लिए हांके लगाता फिरूंगा। यहाँ मेज पर सैकड़ों फोन नंबर्स लिखे थे जो मोहतरमा रगड़ रगड़ कर साफ कर गईं। अखबारों के तराशे नहीं मिल रहे, विजिटिंग कार्ड्स गायब हैं, किताबों की शक्ल दिखाई नहीं दे रही। क्या चूल्हे में झोंक दी है उस जाहिल लड़की ने। 4 दिन के लिए रहना भी अजाब हो गया मुझे। लगता है किसी फ्लैट का बंदोबस्त ही करना पड़ेगा। मारूफ हसन बेचारा अभी अभी दफ्तर से लौटा था, आते ही फंस गया। मेहरू दरवाजे की ओट में खड़ी सुनती रही, हैरान भी थी और परेशान भी। कोई और होता तो अब तक बाहर निकलकर तबीयत साफ कर चुकी होती, मगर अब तो साकित खड़ी थी। सारा जुर्म कसूर तो अपना ही था। मारूफ हसन ने तो अव्वलीन दिनों में ही उसे खबरदार कर दिया था, मगर याद किसे रहा। बहुत देर बोल चुकने के बाद वो खामोश हुए। तब मारूफ हसन झुका हुआ सर लिए कमरे में दाखिल हुआ। उससे कुछ कहे बगैर यूं ही चारपाई पर दराज हो गया। कुछ पल उसके करीब खड़े रहने के बाद वो बाहर निकल आई, आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई। तबरेज हसन जबड़े भेजे कुर्सी पर बैठे थे, आंखें लाल सुर्ख, एक पाँव मुसलसल हरकत में। तब उसने फोन नंबरों से भरी डायरी निकालकर सामने रखी, मेज की दराजें खोलकर सामने की, विजिटिंग कार्ड, अखबार के तराशे, बहुत सी छोटी बड़ी चीजें सलीके से पड़ी थी। मैंने आपके लिए दूसरा कमरा सेट किया था, किताबें भी वहीं। आगे कुछ बोला ना गया। उन्होंने सर उठाकर देखा, आंखें रो रो कर सूज गई थीं, नाक सुर्ख, रूठी रूठी सी खड़ी थी वो। उन्हें किसी नन्ही बच्ची की तरह महसूस हुई। तवील सांस लेकर उठ खड़े हुए। आई एम सॉरी मेहरू, मुझे आदत नहीं। मेरा मतलब है कोई चीज़ मेरी इधर से उधर हो जाए तो वहशत होने लगती है। अगर मुझे अंदाजा होता कि इतनी मेहनत तुम मेरे लिए कर रही हो तो मैं तुम्हें जब ही मना कर देता। यूं तो माजरत कर रहे थे, मगर अंदाज कतई ये ना था। वो बेदिली से बाहर निकल आई। जरा देर बाद देखा, बड़े भैया उसी सजे सवरे कमरे का दरवाजा खोले अंदर झांक रहे थे। दिल में कुछ उम्मीद बंधी। हो सकता है इतना प्यारा कमरा देख के अच्छा सजाया है, लेकिन मेरी किताबें वापस कमरे में पहुंचाओ और इस कमरे को लॉक कर दो, फिर कभी काम आएगा। भाड़ में जाएं आप और आपकी किताबें, पड़ा सड़ता रहे ये कमरा भी। यूं ही खुद को थकाया, बड़बड़ाते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया। उसे एक वाकये के जेरे असर बहुत दिन तक उदास और मुजम्मिल सी रही, और मारूफ हसन कई रोज तक उसका मजाक उड़ाता रहा। अरे सुगड़ बीबी, अगर अरे सुगड़ बीबी, सुगड़ापा दिखाने से कबल हमसे मशवरा ही कर लिया होता। और वो ऐसी बिगड़ी कि अगले रोज ही अपना बैग तैयार कर लिया। चंद रोज के लिए जा रही हूँ अम्मा के पास, रूखी सूखी खानी पड़ी, 4 रोज तो खुद ही कदर हो जाएगी सुगड़ बीबी की। मारूफ हसन अगले रोज ही उसे अम्मा के हाथ छोड़ आया। रात भर वहीं रहा, खूब चहले की, देर तक जागकर आइसक्रीम उड़ाई, एनी पापड़ तल कर ले आई। अम्मा मुसल्ले पर बैठी ऊ हूँ करती रही, मगर किसी ने सुनकर न दिया। तंग आकर वो दूसरे कमरे में चली गई। जेबी अलबत्ता पहले से कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मेहरू ने पूछा तो वो हंसकर टाल गई। अब तुम्हारे हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ता है ना, इसलिए। मेहरू चोर बनकर वहीं चुप हो गई। जेबी के साथ ज्यादती हुई थी, वो बड़ी थी मुझसे। पशेमानी के एहसास ने एक बार फिर आन घेरा था। कितना रोई थी वो अम्मा के सामने। ये नहीं हो सकता अम्मा, जेबी से पहले मैं कैसे रुखसत हो सकती हूँ, मुझे नहीं करनी शादी। मगर अम्मा कैसी जाबिर बनी हुई थी इन दिनों। मेरे लिए तो बोझ ही बोझ है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले कौन सा पत्थर खिसके। जेबी दानस्ता उसके सामने हंसती रही, मगर इस हंसी में खोखलापन वाजे होता था। जहेज की सब चीजें जेबी के नाम पर बनी थीं, जेबी के हाथ से बनी थीं। कड़े हुए मेजपोश, क्रोशिये से बनी चीजें, रेशम से काढ़े जोड़े, चुनरी के सूट, ऊनी जर्सियां,
कोसियाँ, मकरामे और न जाने क्या क्या। किस दिल से वो चीज़ें निकाल कर मेहरू के हवाले की होंगी। मेहरू सोचती और उससे निगाहें चुरा लेती। भादों का आखिर था। सावन तो यूं ही बीता, मगर अब जो बारिशें हुई तो रुकने का नाम ही ना लिया। अम्मा छतों की लेपा पोती में मगन रहती, मगर कोई न कोई नुकसान हो ही जाता। एक रोज तंग आकर मेहरू बोल ही उठी, कितना जोर लगाया था मारूफ हसन ने कि छतें बदलवा लेते हैं, मगर आप मान कर ही ना दी। अब देखिए किस मुश्किल में पड़े हैं। कभी एक कोना टपक रहा है और कभी दूसरा। लोग किस आरामो चैन से रहते हैं, और हम हैं कि सारी जिंदगी इन्हीं मुसीबतों के आसरे। ए भी शादी करवा के तुम्हें बहुत बोलना आ गया है। क्यों लगवाती मैं उस बच्चे का ढेर सारा रुपया, जबकि हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। कोई साल भर होती हैं ये बारिशें, यही 2-4 महीना बीत जाएंगी। तुमने मुसीबतें झेली हैं तो अब आराम मिला है ना। जिंदगी में दुख परेशानी आती रहती है, अब क्या एहसान लेते फिरें दूसरों का। अम्मा की अपनी ही मंतक थी। लीजिए, यूं तो बेटा बेटा कहते मुंह नहीं सूखता, और अब वो दूसरे हो गए। मेहरू बस मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर रह गई। 4-5 रोज बाद ही मारूफ हसन का फोन आ गया। लेने आ जाऊं? मेहरू ने मना कर दिया। अभी कुछ दिन रहने देना, उसने नाज से कहा। वो फर्माबरदारी से मान गया। पड़ोस के यहाँ से फोन सुनकर आई थी। अम्मा साथ ही थी। कमरे में घुसते ही कहा, और कितने दिन रहोगी मेहरू? क्यों, खैरियत अम्मा? उसने हैरत से उन्हें देखा। वो डरते डरते मुस्कुरा दी। फिर खफा ना होना तुम, लेकिन यूं अपना घर अकेला छोड़कर यहाँ बैठ रहना। लड़के तो लापरवाह होते हैं, और तुम्हारा माशाल्लाह भुरा भरा घर है। यूं ही खुला छोड़कर अंदर बाहर निकल जाते हो तो फिर खाने पीने की भी तंगी। वो ख्वाह फिक्रमंद हो रही थी। मेहरू को हंसी आ गई। अच्छा, अब फोन आया तो कह दूंगी कि आकर ले जाएं। उसकी सादत मंदी पर अम्मा निहाल हो गईं। वो हफ्ता 10 दिन मजे से रही और फिर मारूफ के साथ वापस लौट आई। यहाँ एक नई मुसीबत मुंतजिर थी। तीसरे रोज मारूफ हसन को कराची जाने के ऑर्डर मिल गए। 3 माह का काम था, तनख्वाह डबल। वहाँ मौजूद फैक्ट्री की सारी फाइल्स अप टू डेट करना थी। वक्त इतना कम था कि मारूफ हसन को सोच विचार का वक्त भी ना मिला। ऑर्डर फाइल पर दस्तखत किए और घर आकर सामान बांधने लगा। मेहरू ने अच्छा खासा वावेला मचाया। आपने इनकार क्यों नहीं कर दिया? मैं कैसे रहूंगी यहाँ? ये कौन सा असूल है हमारी मर्जी के बगैर? ओफो, सिर्फ 3 महीने की बात है मेहरू, पता भी नहीं चलेगा। बड़े भैया इस्लामाबाद से खुदा जाने कब लौट आए, वरना तुमको अम्मा के पास भिजवा देता। अब खुद बताओ, सारा घर किसके आसरे पर छोड़े? भाई थोड़ी बहादुर बनो। अम्मा भी तो सारी उम्र जवां मर्जी से अपने घर की खुद हिफाजत करती रही हैं। तुम क्या अपने घर के लिए इतना भी नहीं करोगी? सिर्फ 3 महीने ही तो हैं, डबल तनख्वाह। सोचो हम क्या कुछ मजीद बना सकते हैं। वो उसका हाथ से हिलाते हुए धीरे धीरे कहता रहा। वो आंसुओं से लबालब भरी आंखों में नाराजगी और शिकवा लिए उसे देखती रही। फिर बिलाखिर मान ही गई। जिस शाम मारूफ हसन की रवानगी हुई, उससे अगली सपहर बड़े भैया आन वारिद हुए। खुदा जाने कौन सा सेमिनार अटेंड करके आ रहे थे। मारूफ हसन की जुबानी पता चला कि जराइम पर मुश्तमिल कहानियां लिखते हैं, हकीकी वाकयात, असली किरदार। वो जेलों में जाते और कैदियों से मिलते मिलाते हैं। अखबार वालों से दोस्ती है। माहिर नफ्सियात उनका दम भरते हैं। जराइम की तह तक पहुंचना उनका शौक। जुर्म के मुहर्रिक असबाब नताइज को खंगाल के रख देते हैं। कई खूनी वहशी मुजरिम उनसे अपनी कहानी लिखवाने की खुद गुजारिश कर चुके हैं। मारूफ हसन की बातें सुन के वो नाक भूं चढ़ाती रही थी। लो, ये भी कोई काम हुआ। अब भी अल्लाह जाने कौन सा कारनामा करके आए थे कि बगैर कुछ खाए पिए सोए तो अगली सुबह भी उठते उठते दिन चढ़ा लिया। पड़ोस से खाला बी को उसने पहले दिन से अपने पास बुलवा लिया था। वो अपनी बहू से बेजार ना खुश भागी चली आई। कभी कभी घर का चक्कर लगता, वरना दिन रात बस यही ऊँगा करती। उसे मशवरा भी दिया। खैर से तबरेज आ गया है, जाना है तो अम्मा के यहाँ चली जाओ। इसकी तो नौकरी ही ऐसी है खाला बी, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैं कब तक अपना घर छोड़ के अम्मा के यहाँ बैठी रहूंगी? उसने खुद ही उन्हें टाल दिया। लेकिन खुद अपना ये हाल था कि वजूद में अजीब बेकली और बेचैनी सी समा गई थी। अंदर बाहर कहीं चैन न पड़ता था। ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती, फिर थक हार कर बिस्तर पर लेटती तो नींद कोसों दूर। या अल्लाह, इसी घर में मारूफ हसन की मौजूदगी कैसे मजे की नींद आती है। और करवट पे करवट बदलती उठ बैठती। हाय, वो रेडियो भी क्या मजे की चीज था। मजाल थी जो कभी यूं उदासी का दौरा पड़ा हो। किस्म किस्म के गाने सुनते थे और मौज में रहते थे। बड़े अरसे बाद रेडियो की याद आई थी।
پھر ایک روز اور کچھ نہ ملا تو خالہ بی کے ساتھ مل کر صحن میں کیاریاں بنا ڈالی. کسی میں دھنیا پودینہ لگایا تو کسی میں موتیے چمبیلی کے پودے لہرانے لگے. مٹی کے آب خورے پانی سے بھر بھر کر رکھتی. سارے صحن میں باجرا ڈالتی. ننھی چڑیاں آنگن میں اترتی تو دیر تلک ان کی چہکاریں سنا کرتی. اسی افسردگی اور یاسیت میں اسے ہلکے سے بخار نے آن گھیرا. سارا بدن کچا پڑ گیا. کام سے بیزاری، اکتاہٹ، الٹا سیدھا پکا کر رکھنے لگی. خالہ بی کی جہاں دیدہ نظروں نے جانچا مگر اس سے قبل کہ وہ اس سے بات کرتی وہ ایک روز چلتے چلتے ہی زمین پر ڈھیر ہو گئی. خالہ بی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. بڑے بھیا کمرے میں تھے. اسے پوری طرح بے ہوش دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گئے. اپنی سوزوکی کی ایک دوست کے گراج میں کھڑی کرتے تھے. بھاگم بھاگ لائے اور اسے خالہ بی سمیت اندر ڈال کر ہاسپٹل کی طرف بھاگے. مہرو ہوش میں آئی تو سخت کمزوری محسوس کر رہی تھی. لیڈی ڈاکٹر سر پر کھڑی اسے گھور رہی تھی. کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے. یہ آج کل کی لڑکیاں بھی بس. وہ اللہ جانے کیا کیا کہتی باہر نکل گئی. مہرو نے پہلی بار ہاسپٹل کی شکل دیکھی تھی. ڈری سہمی کبوتر کی طرح بیڈ کی بے شکن چادر پر بیٹھی رہی. ٹیسٹ ہو گئے. خالہ بھی معنی خیز مسکراہٹ لیے اسے دیکھتی رہی. ذرا دیر بعد ہی نرس رپورٹ لے کر بھاگی آئی. نٹ کھٹ سی لڑکی تھی. آتے ہی ہنسنے لگی. مبارک ہو، آپ امی جنیا بننے والی ہیں. اس نے آنکھیں پٹپٹائیں. کیسی بے شرم لڑکی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بھی خالہ بھی کے سامنے. اسے بے اختیار ہی شرم آ گئی. میں تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی مبارکباد اور تسلی دے کر آئی ہوں. قسم سے اتنے پریشان تھے نا غالباً پہلی بار. کیا؟ مہرو چیخی. تم بدتمیز لڑکی، وہ میرے جیٹھ ہیں، میرے بڑے بھیا. اف خدایا. مارے گھبراہٹ کے اسے اور کچھ نہ سوجھا تو گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو دی. اوہ سوری. وہ محترمہ تو اڑن چھو ہو گئیں. خالہ بھی خوب ہنس چکنے کے بعد اسے تسلی دینے بیٹھ گئیں. ذرا دیر بعد دوائیوں کا نسخہ بھی آ گیا. صرف طاقت کی گولیاں ہیں. گوشت، سیب اور انار کا استعمال زیادہ کریں. وہ ناک رگڑتی شوں شوں کرتی باہر نکلی. بڑے بھیا انہیں دور ہی سے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے. وہ نظریں چراتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی. خالہ بھی نے راستے سے پھل وغیرہ خریدنے کی تاکید کی تو انہوں نے کچھ دیر بعد ہی گاڑی روکی اور فروٹ لینے اتر گئے. بڑے بھیا، میں نے فون کرنا ہے. ان کے واپس آتے ہی سامنے پی سی او کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے بڑے حوصلے سے کہا. مگر بڑے بھیا اس کی بات نظر انداز کر کے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ کر دی. وہ لب بھینچ کر رہ گئی. کتنا برا ہوا تھا دل ان کی اس حرکت پہ. ہاں بھائی، اپنی مرضی کے مالک ہیں. یوں ہو گئے جیسے سنا ہی نہیں. وہ دونوں گھر پہ اتری تو بڑے بھیا گاڑی کھڑی کرنے چلے گئے. خالہ بھی نے آتے ہی گوشت چولہے پر چڑھایا اور سیب کاٹ کر زبردستی اسے کھلانے لگی. کتنی دیر بعد بڑے بھیا واپس آئے. وہ آنکھیں موندے کمرے میں لیٹی تھی. وہ بغیر کسی کو پکارے بلائے اپنے کمرے میں جا کر مخصوص کرسی پر ڈھیر ہو گئے. ٹانگیں میز پر پھیلا کر سگریٹ سلگائی ہی تھی کہ اس نرس کی بات یاد آ گئی. مبارک ہو، آپ کی مسز امید سے ہیں اور بالکل خیریت سے. سگریٹ کا کڑوا دھواں آنکھوں کے سامنے گھومتے گھومتے ایک چہرے میں ڈھل گیا. لبوں سے اختیار ہی سسکی نکلی تھی. نیم جان ہو کر انہوں نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا. اگر وہ ہوتی آج میرے ساتھ، میری شریک سفر بن کے، تو آنکھ کی سرخی، گوشوں میں ٹھہری نمی دھیرے دھیرے انگڑائیاں لینے لگی. وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر کھولی. بے شمار تصویریں بے ترتیبی سے بکھری پڑی تھیں. ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ، حسن و رعنائی کا مجسمہ. کیا تھے وہ ایک دوسرے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، مگر سب کچھ. 6 برس تک اسے دیکھ دیکھ کر جیے تھے. ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی مگر اس کی بہت مجبوریاں تھیں. صبر، انتظار، وعدہ. بس تھوڑی دیر اور بس کچھ عرصہ. اور مگر جب یہ عرصہ بیتا تو اس کی زندگی نے وفا نہ کی. آنسو ڈھلک کر ان کی تھوڑی کو چھو گیا. کیا رہ گیا ہے میرے پاس؟ دکھ ہی دکھ، درد ہی درد، بے خوابی، بے سکونی، بے قراری، پچھتاووں کے ڈستے ہوئے ناگ. کس کس سے نہیں بھاگا ہوں میں. گھر سے، شہر سے، زندگی سے. دل، دماغ، روح سب خالی. کیا کچھ لے گئی ہو اپنے ساتھ لائبہ؟ اور کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ سگریٹ ان کی انگلیوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا. نیم تاریک کمرے نے ان کے بے آواز آنسو، خاموش سسکیاں چپکے سے اپنی آغوش میں لے لیے تھے. بہت سا وقت بیتا تب ہی موبائل کی بیپ سنائی دی. انہوں نے یوں ہی فون بند کر کے موبائل میز پر لٹکا دیا. پھر ایک دم جیسے کوئی بات یاد آئی.
محرو فون کرنا چاہتی تھی، اپنی یادداشت پر افسوس ہوا۔ اسی وقت جا کر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دوا کے زیر اثر ہلکا ہلکا اونگ رہی تھی۔ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ آئیے بڑے بھیا۔ انہوں نے کمرے میں آ کر فون اس کی طرف بڑھایا تو وہ ذرا جھجک گئی۔ انہی سے بات کرنی ہے، ذرا نمبر ملا دیجیے۔ بات کرتے کرتے اس کی سرخ آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ بڑے دھیان سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ان سے کچھ پوچھتی، وہ فون اسے تھما کر خود باہر نکل گئے۔ پورے 3 مہینے کا کام 1 مہینے میں نپٹا کر معروف حسن بھاگا چلا آیا، تحفے تحائف سے لدا پھندا، اور آتا بھی کیوں نہ۔ فون پر چھوٹتے ہی محرو نے جو واویلا مچایا تھا اسے سن کر کون رہ پاتا۔ ساری زندگی باپ اور بھائی کے سہارے کو ترسی ہوں، ایک عمر کے بعد آپ کا سہارا ملا اور آپ بھی چھوڑ کر چلتے بنے۔ میں نہیں رہ سکتی اس طرح، میں آپ کی ذمہ داری ہوں معروف، اسے خود نبھائیے۔ آپ کے حصے کے کام دوسرے کریں یہ مجھے قطعی منظور نہیں۔ اب وہ لاکھ ادھر سے ہائیں کیا کیا کی آوازیں لگاتا رہا، مگر وہ سنتی تب نہ۔ اپنی کہہ کر بھڑاس نکالی اور فون بند کر دیا۔ وہ تو بھیا سے کہہ سن کر اپنی تسلی کی اور پھر دن رات ایک کر کے بقیہ کام نپٹایا۔ واپس آیا تو پہلے سے کافی کمزور، رنگت زرد۔ اس پر بھی محترمہ نے خوب کھنچائی کی۔ اب جا کر دکھائیں، یہ فیکٹری تو سارا خون چوس گئی ہمارا۔ اس دوران ایک بار اماں بھی چکر لگا چکی تھیں، اسے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا مگر وہ ٹال گئی۔ اچھی خوراک، دوائیوں، ٹیسٹوں کا خرچہ وہاں کیسے پورا پڑتا؟ یہاں تو ہر طرح کی سہولت تھی، روپے پیسے کی بھی تنگی نہ تھی۔ 2-3 جانوں کا خرچہ ہی کیا، وہ چند مہینوں میں ہی اچھی خاصی بچت کر چکی تھی۔ اماں جاتے جاتے ایک اور بات اس کے کانوں میں ڈال گئی تھی، یہ معروف کا بھیا بھلا آدمی لگتا ہے مجھے۔ ادھوری سی بات کہہ کے وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ لیکن اسی شام جب وہ اماں کو رخصت کر کے ڈھلتی ہوئی شام میں اداس بیٹھی تھی کہ نگاہ یوں ہی بھٹک کر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹے بڑے بھیا پر جا پڑی، جو بہت دیر سے یوں ہی چتلیٹے خالی آسمان کو تکے جا رہے تھے۔ کھلی کھلی سی رنگت، سیاہ بال، چہرے پر سنجیدگی، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بہت پرکشش، اپنی جانب کھینچ لینے والی، اپنے آپ سے بے نیاز رہتے تھے مگر کمال کے آدمی تھے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے زیبی کو ان کے مقابل کھڑے سوچا تو دل میں بے اختیار یہی ایک خواہش جڑ پکڑ گئی، زیبی بھی تو ایسی ہی پیاری تھی، شہد رنگ آنکھیں اور گندم کی سنہری خوشوں جیسی رنگت۔ ہاں مگر بڑے بھیا آدم بیزار، چپ کا روزہ رکھنے والے، تھوڑے بدتمیز سے، گزارا کیسے ہوگا؟ کیا خبر شادی کا ارادہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ خیر معروف سے تذکرہ کروں گی، ان کی رائے معلوم کریں۔ مگر بڑے بھیا بھی جیسے تیار بیٹھے تھے۔ ادھر معروف حسن نے گھر میں قدم رکھا، ادھر وہ اپنا سامان سمیٹ یہ جا وہ جا۔ ڈلیوری کے دن قریب تھے اور اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا کام کرنا دشوار۔ ایک عورت آ کر صفائی ستھرائی کر جاتی مگر سارے دن میں ڈھیروں اور کام نکلتے چلے آتے۔ تنگ آ کر اس نے اماں کے ہاں جانے کا ارادہ کیا مگر معروف حسن نے جھٹ منع کر دیا، خواہ مخواہ ان کو پریشان کرو گی جا کے، یہی کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ مزید بندوبست کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے اسی روز اماں کو فون کیا، جوں دن قریب آ رہے ہیں میرے لیے تو ہلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، گھبراہٹ الگ ہے، پلیز اماں آپ آ جائیں۔ اماں نے سنا تو چپ ہو رہی۔ ان دونوں کو کس کے پاس چھوڑ کر آؤں گی؟ ایک آدھ دن کی بات ہوتی تو۔ انہوں نے بتھیری منت سماجت کی۔ جواباً اماں نے فون رکھ دیا۔ تیسرے روز جب وہ الٹی سیدھی سوچوں میں گھری بیٹھی تھی، کسی نے اچانک ہی آ کر دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ کون؟ وہ ایک دم چونکی، ہاتھوں کی مخصوص نرماہٹ، مانوس خوشبو۔ زیبی! وہ ایک دم چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے روز خوب ہنسی مذاق میں گزرے۔ معروف حسن طرح طرح کی چیزیں لا کر ان کے سامنے ڈھیر کر دیتا۔ پہلی بار زیبی ہمارے گھر آئی ہے، اس کی خوب خاطر مدارت کرو۔ جانے دیجیے معروف بھیا۔ زیبی کھجل سی ہو کر ادھر ادھر کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگتی۔ کبھی کہتا، ہمارے گھر میں رہنے کے اصول و ضوابط ابھی وضع نہیں ہوئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمبا سا پرچہ آپ کے ہاتھ میں بھی تھما دیا جاتا۔ وہ ساری آپ کی چہیتی کی کارستانی تھی، یہی آپ کو بغیر چینی کے دودھ اور پھیکی سیٹی چائے پلا کر بیگانوں کے چکروں میں ہوتی تھی۔ زیبی سارا پول کھول کے رکھ دیتی اور مہرو معصوم بنی کندھے اچکاتی لا علمی ظاہر کرتی۔ انہی دنوں مہرو نے ایک مہکتی ہوئی سرسبز سویر میں گلابی گل گوتھنے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ماں بیٹا دونوں خیریت سے تھے۔ معروف حسن کی خوشی دیدنی تھی، کھلکھلاہٹیں
عروج پر۔ اماں کو فون کھڑکایا، پھر بڑے بھیا کو۔ وہ خدا جانے کہاں تھے کہ رابطہ ہی نہ ہو سکا۔ اسی شام وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی۔ مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ مہرو آتی جاتی بوڑھی عورتوں کے مشورے گرہ میں باندھ رہی تھی۔ یہ کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں کو گھر میں گھسنے نہ دینا۔ اگلے کئی روز یہ سلسلہ جاری رہا۔ زیبی کی دوڑیں لگتی رہیں مہمان نوازی کرنے میں۔ اماں اور اینی بھی آئیں۔ مہرو اور بچے کے کپڑے، کھلونے، دیسی گھی میں بنایا گیا مکوی حلوہ۔ واپس جاتے ہوئے زیبی کو تیار ہونے کو کہا تو میاں بیوی دونوں آڑے آ گئے۔ چھوٹے بچے کا ساتھ ہے اماں، رات رات بھر جگاتا ہے اور دن میں بھی چین نہیں، میں اکیلی کیا کروں گی؟ مہرو رونقی ہو گئی۔ معروف حسن نے بھی خوب حمایت کی۔ میں بے فکر ہو کر دفتر جاتا ہوں کہ مہرو کے پاس زیبی ہے۔ مہرو کو تو بچے سے فرصت نہیں، زیبی چلی گئی ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ ان دونوں کی منت سماجت دیکھ کر اماں کو رضامند ہونا پڑا۔ زیبی خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی۔ تم کیوں منہ بسورے بیٹھی ہو؟ ہم تمہیں اداس نہیں ہونے دیں گے۔ اب تو میں فارغ ہو گئی ہوں، خوب سیریں ہوں گی۔ مننے کو مننے کے ابا سنبھالیں گے۔ مہرو کی چہچہاہٹوں میں زندگی بولتی تھی۔ مننے کو گود میں لے کے اس کے چہرے پہ جو رنگ اترتے تھے انہیں دیکھ کر زیبی نظریں چرا لیتی، دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کرتی۔ مگر کوئی انجانا سا دکھ تھا جو دل کے کسی اندر والے گوشے میں ہولے ہولے سانس لینے لگتا تھا۔ بہت عجیب سا موسم تھا، کچھ ٹھنڈا کچھ گرم۔ کمروں کی نیند تاریکی میں ٹھنڈک ہلکورے لیتی تھی اور آنگن میں پھیلے سایوں کی گرمائش بدن میں سستی سی بھر دیتی تھی۔ مہرو مننے کو سلانے کمرے میں گئی تو اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ یہ ننھا سا وجود اسے سارا دن مصروف رکھتا تھا۔ ساتھ کے کمرے میں زیبی مننے کے ننھے مننے کرتے سی رہی تھی۔ سلائی مشین کی مدھم سی آواز کے سوا پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ کمرے، برآمدے، صحن، ہر جگہ چپ پھیلی تھی۔ ظہر کی اذان ہوئی تو زیبی اپنا کام ادھورا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ سایہ پھیل کے سامنے کی دیوار کو چھو رہا تھا۔ بائیں دیوار پہ چمکدار دھوپ۔ معروف حسن کے لائے ہوئے کبوتر صحن میں بڑی فرصت سے بیٹھے اپنے پروں کو کھجلا رہے تھے۔ ننھی چڑیاں پانی کے کٹورے میں ڈوبی اپنے پر پھڑپھڑا رہی تھیں۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے بڑی محویت سے انہیں دیکھتی رہی۔ مہرو سے کہوں گی اب مجھے یہاں سے جلد جانے دے، اس نے یاسیت سے سوچا۔ یہاں رہنا مشکل نہیں تھا تو آسان بھی نہیں۔ وہ اپنے آپ سے ڈری ہوئی تھی۔ مہرو، معروف حسن، معروف اور مہرو، ان دونوں کا باہمی تعلق اس کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی کیسا ہیجان سا بھرپا کر دیتا تھا۔ کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دیکھ کر اس کی اپنی کلائیوں میں خون گویا رکنے لگتا تھا۔ معروف حسن کا مہرو پر استحقاق، مہرو کی خود سپردگی، ناز و انداز، چھیڑخانی، کوئی دبی دبی سی سرگوشی، کوئی بلند ہوتا معنی خیز کہا، بے معنی نوک جھوک۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر خود بے چین ہوتی تو اپنی نمازوں کا وقت بڑھا دیتی، دل و دماغ کی پاکیزگی کی دعائیں مانگتی، شیطان کے شر سے پناہ مانگتی۔ لیکن دل، یہ بہکا ہوا دل، نادان سمجھنے میں ہی نہیں آتا۔ وہ ستون کے پاس سے ہٹی اور برآمدے میں رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ پتہ نہیں کون ہوگا وہ، کہاں ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں۔ نہیں نہیں، کوئی تو ہوگا اس پھیلی ہوئی کائنات میں، کوئی تو، جو صرف میرا ہوگا، میرے لیے ہوگا۔ کوئی قریب ہی کھنکارا تھا۔ زیبی نے سر اٹھا کر سوئی جاگی آنکھوں سے آنے والے کو دیکھا۔ کون؟ وہ ایک پل کے لیے سوچا۔ مقابل کھڑا شخص بھی متذبذب تھا۔ میں تبریز حسن، میں مہرو کو بلاتی ہوں۔ وہ تھکی تھکی سی اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی۔ معروف حسن مننے کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ بڑے بھیا نے اس پہ نگاہ ٹکاتے ہوئے اس کے نرم گلابی ہاتھوں کو چھوا تو اس نے بے اختیار ہی ان کی انگلی اپنے ننھے سے ہاتھ میں بھر لی۔ وہ بے اختیار ہنس دیے۔ معروف نے چونک کر دیکھا، پھر لب بھینچ لیے، مبادا ان کی توجہ ان کی یہ بھولی بھٹکی مسکراہٹ بھی نہ چھین لے۔ بعض لوگ اپنی دنیاؤں میں کتنے اکیلے اور اداس ہوتے ہیں۔ بڑے بھیا کے چہرے پہ بھی اداسی نقش ہو چکی تھی، آنکھوں میں تنہائی بسنے لگی ہے۔ کیا کر سکتا ہوں میں ان کے لیے؟ بڑے بھیا، کوئی نام بتائیے، آپ کے انتظار میں یہ اب تک منا ہی کہلاتا ہے۔ مہرو ان کے عقب میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ معروف، تم بتاؤ نا، باپ ہو، کچھ تو سوچا ہوگا۔ میرے خیال میں تو حسن تبریز۔ انہوں نے بہت سختی سے ٹوکا، پھر کچھ پل سوچ میں ڈوب گئے۔ زعیم حسن ٹھیک رہے گا۔ بہت بہتر۔ مہرو زعیم کو اٹھانے آئی تو انہوں نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کے اس کے سامنے کیے۔ کچھ خرید لانا مہرو، اپنے لیے اور زعیم کے لیے۔ اتنے؟ لیکن بڑے بھیا، مہرو نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔
یہ کچھ نہیں ہے مہرو، کچھ بھی نہیں، اس کے مقابلے میں جو تم نے اس گھر کو دیا۔ تم نے اسے بنایا ہے، بسایا ہے۔ پہلے یہاں آتا تھا تو چار سو گرد اڑتی تھی، دل دکھتا تھا اس اجاڑ پن کو دیکھ کر۔ اب یہاں خوشبوئیں بستی ہیں، ہزار کوس دور بھی ہوں تو یہاں کے سناٹے میرا تعاقب نہیں کرتے۔ مطمئن رہتا ہوں کہ معروف حسن کا خیال رکھنے والا کوئی ہے۔ آدھی پونی چھاؤں میں زندگی گزار دی ہم نے، لیکن اب ہمارا پورا سایہ ایک اسی کے لیے تو ہے۔ انہوں نے جھک کر زعیم کی پیشانی چومی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے لہجے کی اداسی پر مہرو کا دل بھر آیا، رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی اور زعیم کو کندھے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ صحن کے ایک کونے میں بیٹھ کر چاول چنتی زیبی کا ہاتھ بہت پہلے تھم چکا تھا۔ اس کی بھٹکتی نگاہیں کچھ دیر تک دروازے کے آس پاس چکراتی رہیں۔ کسی دل فریب خوشبو کا جال دھیرے دھیرے اسے اپنی آغوش میں لینے لگا تھا۔ نہیں، وہ ہلکا سا کپ کپائی، ذرا سے چاول گر کر آس پاس بکھر گئے تھے۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ان بکھرے چاولوں کو دیکھے گئی۔ اسے اپنا آپ انہی چاولوں کی طرح بکھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مہرو، اس نے ایک دم گھبرا کر پکارا۔ مہرو نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ معروف حسن بھی تکیے سے سر اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مہرو، میں واپس کب جاؤں گی؟ اس کی آواز میں کسی گہرے خوف کے ساتھ ساتھ ڈوبتی شام کی اداسی بھی بھری ہوئی تھی۔ کاش کہ میرا بھی ایک گھر ہوتا جس کے زینے پہ خوشبوؤں کی معطر چاپ ہولے سے ابھرتی، دیواروں پر پھولوں کا اسنی رنگ ہلکورے لیتا، آنکھوں میں پازیب چھنکتی، سنگھار میں اس کے آئینے میں کوئی روپ سنورتا، گجرے کے پھولوں سے کمرہ بھر جاتا، کاجل کا رنگ شام تک آنکھ میں سج جاتا، چاندنی کا رنگ جیون رات جلا دیتا۔ وہ ہوتی اور میں ہوتا، دکھ کی ہر سانجھ میں جیون کٹ جاتا۔ اے کاش کہ میرا بھی ایک گھر۔ رات بہت بیت گئی تھی، کمرے میں حبس بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے تھکے ماندے وجود کو بامشکل گھسیٹا اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ باہر کا موسم قدرے خوشگوار تھا۔ لمبے لمبے سانس کھینچ کر اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ وہیں کھڑکی تک گئے تھے۔ بے معنی سوچوں میں گھرے، صحن کی کیاریوں میں لگے سرسراتے پودوں پر نظر دوڑاتے وہ ایک پل کے لیے چونک گئے۔ صحن میں پھیلی اجلی چاندنی میں کسی سائے نے حرکت کی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت وہ دروازہ کھول کر ننگے پاؤں ہی باہر نکل آئے۔ پرلی دیوار چاندنی میں پوری طرح روشن تھی۔ نیم تاریکی کی آخری حد میں سیڑھیوں پہ بیٹھا وجود اب پوری طرح ساکت تھا۔ وہ چلتے چلتے بہت قریب آ گئے۔ لمبے بالوں کی چوٹی سیاہ ناک کی طرح دائیں کندھے سے لپٹی نظر آئی۔ زیبی؟ ان کی آواز سرگوشی سے مشابہ تھی۔ زیبی نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو اس طرح سے؟ وہ حیرت سے کہتے ہوئے ذرا سا اس کی طرف جھکے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم رو رہی ہو؟ اس تاریکی میں بھی اس کے آنسو دکھائی دے گئے انہیں۔ وہ مارے شرم کے کٹکے رہ گئی۔ برق رفتاری سے ان کے قریب سے گزر جانا چاہا تھا، مگر وہ بہت عجلت میں اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل لے آئے تھے۔ زیبی کو گویا کسی انگارے نے چھو لیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ سسکیوں میں تیزی، آنسوؤں میں روانی، لبوں پر خاموشی۔ تبریز حسن اپنی جگہ بت بنے کھڑے تھے۔ ایک ایک لمحہ کائنات کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ انہیں لگا ان کے ہارے ہوئے وجود میں کوئی مرد انگڑائی لے رہا ہے۔ مجھے جانے دیجیے۔ اس کی آواز کی لرزش آنسوؤں کی نمی سے لبریز تھی۔ آنچل ڈھلک گیا تھا، چاندنی مجسم ان کے سامنے تھی۔ تبریز حسن کو اپنی لہو سے معمور پوروں پر تپش اترتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس کا لو دیتا مومی وجود پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ انگلیوں کے شکنجے میں اپنا سر دیے وہیں سیڑھیوں پر ڈھہ گئے۔ سانسوں کی رفتار کے ساتھ خون کی گردش دھیمی ہوئی۔ تب انہوں نے سر اٹھایا۔ کیسی ساحر رات ہے یہ! انہوں نے حیرت سے بھیگتی چاندنی کو دیکھا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند بادلوں کا ہمسفر تھا۔ آس پاس بکھری خوشبو انجانی مگر دل فریب تھی۔ زندگی کا سفر تو جاری و ساری تھا، پھر آج یہ دل کس واردات کا منتظر تھا؟ یہ مجھے کس اور لیے جا رہا تھا؟ وہ خود سے ہم کلام تھے، متعجب و پشیمان، اور جواب میں ایک مہیب چپ، دل کے کونوں خدروں میں دم ساد کر بیٹھی چپ۔ انہیں لگا رات کی ٹھنڈک ان کی سلگتی آنکھوں میں جگہ پانا چاہ رہی ہے۔ بند کمرے سے باہر ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ چڑیوں کا شور ہی کم نہ تھا، اس پر کبوتروں کی گٹر گوں اور سب سے بڑھ کر مہرو کی چہکاریں۔ معروف حسن کے چھت پار کہے اور منع کی گوں گاں سگریٹ کے دھوئیں سے بوجھل فضا میں زندگی کا پتہ دیتی۔
ان آوازوں سے انہیں بیک وقت نفرت اور بے حد کشش محسوس ہوئی تھی۔ رات بھر خود کو کھوجنے رہنے کے بعد اب دل جیسے ایک دم ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ ادھ جلی سگریٹ کو پیروں تلے مسل کر انہوں نے دروازے کی چٹکنی گرائی اور باہر نکل آئے۔ صحن تک آتے آتے ان کے قدم خود بخود سست پڑ گئے تھے۔ صابن ملے پانی کے ٹب سے جھاگ ابل ابر کر باہر آ رہا تھا۔ معروف کندھے پر تولیہ ڈالے زعیم کے ننھے چکنے وجود کو ہاتھوں سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اور مہرو اس ناکام کوشش پر ہنستے ہنستے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ زعیم کو نہرانے کی کوشش میں وہ دونوں خود بری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ ٹب کے قریب بیبی شیمپو، بیبی آئل اور بیبی سوپ کی گلابی شیشیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ کیسی بھرپور زندگی تھی یہ، میاں بیوی دکھ سکھ کے سانجھی اور ان کی آرزوؤں اور امنگوں کا مرکز، ننھا سا چہکتا مہکتا وجود، ایک ایسی تکون جس کا ہر کونا دوسرے سے زیادہ چمکدار، زیادہ روشن، زیادہ خوبصورت۔ وہ برآمدے کے ستون پہ ہاتھ رکھے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ کائنات نیا جنم لے رہی ہے تبریز حسن، اور تم کن تاریک گاروں میں بھٹک رہے ہو۔ انہوں نے حیران نظروں سے سامنے کے منظر کو دیکھا۔ برہنہ شاخوں پر نوخیز کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، چڑیاں اپنی چونچوں سے سبز پتے توڑ رہی تھیں، سفید کبوتری اپنے انڈوں کو سینے کی گرماہٹ سے سہلا رہی تھی، گلہری کا شرارتی بچہ اپنے ہی دم کو چبا رہا تھا، کیاری میں ادھ کھلے گلابوں کی چمک ہی نرالی ٹھہری تھی۔ کیا واقعی کائنات نیا جنم لے رہی ہے؟ بد نصیب کا سیاہ گدھ اپنے پر سمیٹ لینے کو ہے۔ سامنے کے منظر سے پرے ایک چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، زرد دوپٹے کے ہالے میں مرجھایا ہوا چہرہ، بڑی بڑی آنکھوں میں نا امیدی کا جھولا جھولتی حسرت و یاس، ہونٹوں پہ کپکپاہٹ اور نگاہوں کا مرکز وہی ایک منظر جو ان کے دل کی دنیا ہی بدلے جاتا تھا۔ جاندار سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ کشتی بے پتوار ڈولتے ابھرتے بالآخر کنارے سے ہی جا لگی۔ ان کی نظریں خود بخود ہی اس بند دروازے پر جا ٹھہریں جو انہوں نے خود اپنے لیے بند کر چھوڑا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں یہ بند دروازہ کھولنے کو جی چاہتا تھا۔ اس کے دوسری جانب ماحول پرسکون لیکن خاموش اور بے آباد تھا۔ میں اسے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ بند دروازے کے سامنے کھڑے وہ ہولے سے بڑبڑائے تھے۔ بڑے بھیا، مہرو انہیں وہاں دیکھ کر بھاگی چلی آئی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے مہرو، اب سارے بند دروازے کھل جانے چاہیے۔ ہیں؟ مہرو ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھے گئی۔ کیسے بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ اس نے اپنا سر کھجایا۔ بند دروازوں کے پیچھے صرف تاریکی ہوتی ہے یا مقید باس، زہریلی چپ، گھنی خاموشی، بے آباد تنہائی۔ زیبی سے کہو یہ دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولے، کھڑکیاں، روشن دان، ہر چیز، کہیں کوئی تاریکی نہ ہو۔ اسے کہو ہر طرف روشنی ہی روشنی، صرف روشنی، کیونکہ وہ کر سکتی ہے، اپنے لیے، میرے لیے۔ زیبی؟ مہرو نے آنکھیں پھاڑی۔ زیبی اور آپ؟ یعنی؟ ہاں، زیبی اور میں۔ وہ پورے قد سے اس کے سامنے کھڑے اعتراف کر رہے تھے۔ زندگی کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، آسرا درکار ہے، ملے گا؟ بہت صاف اور واضح سوال تھا۔ مہرو بوکھلائی، پھر بگٹر زیبی کی طرف بھاگی۔ وہ انجان پری معصومیت کی ردا اوڑھے کیاریوں میں بکھرے خشک پھول اکٹھے کر رہی تھی۔ زیبی، بولو نا، دیکھ بڑے بھیا کیا پوچھ رہے ہیں۔ وہ بڑی بے صبری ہو رہی تھی۔ زیبی نے پلٹ کر تبریز حسن کو دیکھا۔ اس شخص کے ساتھ چند پل نہیں، کئی صدیاں بیتی ہیں۔ اس کا لمس ناآشنا اور خوشبو انجانی نہیں۔ میں ہزار کروڑ سالوں سے اس کے اندر بس رہی ہوں۔ یہ خود کو ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک ہی تو آئے گا۔ یہ زندگی کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، میں زندگی بن کر اسے ملوں گی۔ اسے آسرا درکار ہے تو جاؤ کہہ دو، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کبھی جدا نہ ہوگا۔ زیبی نے تبریز حسن سے نگاہ اٹھا کر مہرو کو دیکھا، پھر اسی خاموشی سے خشک پتوں کو اپنی انگلیوں میں مسلنے لگی۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ تو کہو زیبی۔ زیبی! اس کی خاموشی سے جھنجھلا کر مہرو اسے پکارے جا رہی تھی، جبکہ تبریز حسن کھل کر مسکرا دیے تھے۔ انہیں تو جواب مل ہی چکا تھا۔ رفاقت کی تمنا سرشت آدم ہے۔ انسان کو ہر مقام پر رفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنت بھی انسان کو تسکین نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی سننے سنانے والا نہ ہو۔ آسمان پر بھی انسان کو انسان کی تمنا رہی، اور زمین پر بھی انسان کو انسان کی طلب ہے۔ لامقام میں رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت بھی۔ یہ سٹوری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔